اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام بھائیوں سے معذرت، تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہم کچھ وجوہات کی بنا پر ہو گئے آج۔ آئندہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو بھی منتھلی ایونٹس ہوں یا ویسے تو ہم لوگ اس طرح کی دوبارہ سے غلطیاں نہ ہوں اور اس طرح سے دوبارہ آپ لوگوں کے وقت کا ضیاع بھی نہ ہو۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب بھائیوں کا کہ آپ ہماری دی انلائٹمنٹ کلب کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے، آپ سب نے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالا، اور یقیناً ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کا یہ وقت بالکل بھی ضائع نہیں جائے گا، اور یقیناً آپ بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر اٹھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک انرجی کرائسس ان پاکستان اینڈ اٹس سولوشن۔ ہم سب لوگ اپنی عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں آج دیکھ رہے ہیں نیوز کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی ڈسکشنز چل رہی ہیں، بجلی کے مسائل، انرجی کرائسس، آئی پی پیز، پتہ نہیں ہے ایک مختلف قسم کا ہوا بنا ہوا ہے جس کو ایک عام بندے کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایکچول میں یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا سولوشن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پورے ٹاپک کو ایک ڈیٹیلز میں ہر ایک اس کے اینگل کو بھی دیکھیں گے، اس کے پیش کردہ جو حل ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور مزید جو واقعتاً اس کا حل ہونا چاہیے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور اس پر آج کے ہمارے سپیکرز جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ ہم سب کے بھائی اور دی انلائٹمنٹ کلب کے پریزیڈنٹ اور اس کے فاؤنڈر، جنہوں نے اس کلب کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ ہم سب کے لیے اگر کوئی استاذ کا درجہ رکھتے ہیں، اور آج یہ بندہ ناچیز یہاں پر کھڑا ہو کر اگر دو لفظ بولنے کے قابل ہے تو یہ بھی انہی کی کہہ لیں مجھ پر ایک نظر ہے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دوں گا ہمارے دی انلائٹمنٹ کلب کے پریزیڈنٹ صاحب عبدالسلام بھائی کو کہ وہ آئیں اور اس ٹاپک پہ پریزنٹیشن دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بھائی نے تھوڑا سا زیادہ تعارف کروا دی ہے، تھوڑی زیادہ تعریف کر دی ہے، تو میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن شکریہ آپ کا۔ اچھا، پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو کوسچن میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آنسر کریں تاکہ ایک بہتر انگیجمنٹ رہے اور بہتر یہ مسئلہ سمجھنے میں اور اس کا حل سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ تو سب اس سے بات سے واقف ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی ہے وہ انرجی کرائسس ہی ہے، کہ کبھی لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی مہنگائی ہے، کبھی بجلی کے بل ادا نہیں ہو سکتے، 30,000 اگر مزدور کی تنخواہ ہے تو 60,000 اس کا بل آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ان سب سے واقف ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کا ون لائن بے شک آنسر کر دیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک یونٹ کی قیمت کیا ہے؟ ایک یونٹ ہمیں کتنے میں مل رہا ہے؟ یعنی ہم جب یونٹ کنزیوم کرتے ہیں 100 200 300، ایک یونٹ کی قیمت جی بھائی جان، بھائی نے کہا کہ 60 روپے فی یونٹ، کافی مہنگا ہے، لیکن اس سے بھی مہنگا ہے، 9 روپے آپ نے کم بتا دیے ہیں۔ سو ایکچولی 69 روپیز پر یونٹ ہمیں پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 69 کہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی اب منسٹر آتا ہے، جو بھی لوگ آتے ہیں ٹی وی چینل پہ، وہ آ کر بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی مشکل ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا کیونکہ انگلش بول رہا ہے۔ شروع ہو جائیں گے کہ جی آئی پی پیز کنٹریکٹس ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح ہمارا کنٹریکٹ ہوا، اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، انسٹال کیپیسٹی، یہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ حل ہوتا تو پاکستان آج اس نہج پہ نہ ہوتا۔ تمام تر لوگ، تمام تر پارٹیز اس کرائسس کی ذمہ دار ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور آپ کے ذہن میں اس کا اگر بالکل چھوٹا سا ظاہری بات ہے اس کا تھوڑا سا بڑا حل ہے، لیکن اگر جلدی سے آپ بتانا چاہیں کہ آپ کی نظر میں اس کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے اور وجہ کون سی ہے جس کو اگر دور کر دیں تو بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ کے خیال میں کوئی ایک چیز؟ ڈیمز بنائیں پلیز۔ آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ کر دیے جائیں۔ جی ہو گیا۔ اچھا چلیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایکچوئل
سولوشن کی طرف جائیں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انرجی کرائسس ان پاکستان اینڈ اٹس سولوشن. جو پوائنٹس ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی, سب سے پہلے ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہو از ریسپانسبل فار دس کرائسس, یعنی اس کرائسس کا ایکچوئل میں ذمہ دار کون ہے, کون آج ہمیں یہاں پہنچانے والا ہے. دوسری چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ دی پاور سیکٹر ان پاکستان, کے پاکستان میں پاور سیکٹر کام کیسے کرتا ہے. یعنی یہ جو آپ نام سنتے ہوں گے, گیپ کو, میپ کو, لیس کو وغیرہ وغیرہ, آپ ایک بڑی ایک لسٹ سنتے ہوں گے, یہ ساری چیزیں, اینٹی ڈی سی, یہ ساری چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ وائی از دی یونٹ پرائس 69 روپیز فار ڈومیسٹک کنزیومر, کہ یہ 69 روپیز تک کیسے پہنچ گئی ہے اور یہ کیوں ہے. پھر نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ پلانس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کرائسس. ظاہر بات ہے گورنمنٹ بھی تو کوئی پلان تو دیتی ہے نا, وہ چاہے اچھا ہے یا برا ہے, چاہے پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے, وہ پلان ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے پاس ایکچولی پلان کیا ہے اس سے نکلنے کا. اینڈ پہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے کہ واٹ از اٹس اسلامک سولوشن, کہ اسلام کیا اس کا حل دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ لوگ ایک جملے سے واقف ہوں گے, اسلام اصول دیتا ہے, اسلام چند باتیں بتا دیتا ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں ہم نے سنی ہوں گی. اسلام اصول دیتا ہے لیکن چھوٹی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا, مائکرو اکنامکس کو اسلام ایڈریس نہیں کرتا. یعنی وہ کہیں گے لوگ کہ اسلام کے پاس مہنگائی کا حل نہیں ہے, اسلام کے پاس ایف بی آر کا سسٹم کے الٹرنیٹ نہیں ہے, یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو اگر آج ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلام اس کا کوئی سولوشن دیتا ہے اور وہ واقعتاً ایک پریکٹیکل سولوشن ہے, تو پھر یہ مت بھی ٹوٹ جائے گی کہ اسلام صرف کچھ اصول دیتا ہے اور ہم یہ بس ان اصولوں کی بنیاد پر چند چیزیں کر سکتے ہیں, باقی اسی سسٹم کو ہی ہم نے رائج کرنا ہے. تو اسلام بیسیکلی بڑے ڈیپ جا کے اکانومی کو ایڈریس کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. تو خیر انشاءاللہ, ویسے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے ایک دوست سے بات کی کہ اسلام بجلی کا حل دیتا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ بجلی تو اللہ کے نبی کے بعد ایجاد ہوئی ہے, تو اسلام کیسے حل دیتے ہیں. تو خیر اس کو بھی دیکھیں گے کہ بجلی تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے, پھر اسلام کیسے حل دیتے ہیں, خیر انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم موو کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ ہو از ریسپانسبل فار دس کرائسس. سب سے اہم کوسچن, کیا اسلام رسپانسبل ہے؟ یعنی کچھ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تسی مولویاں نہیں کیتا ہے, آپ مولوی ذمہ دار ہیں, علماء ہر مسئلے کی جڑ علماء ہیں. تو کیا یہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلام کی وجہ سے آج ہم اس تک پہنچے ہیں؟ تو 70 سال میں پاکستان میں اسلام تو نافذ نہیں رہا, اگرچہ بات کی جاتی ہے لیکن نافذ تو نہیں رہا نا, تو اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. کیا کمیونزم ذمہ دار ہے؟ بیسیکلی 3 ہی بڑی آئیڈیالوجیز ہیں نا جو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں, اسلام, کمیونزم اینڈ کیپٹلزم. تو کیا کمیونزم ذمہ دار ہے اس کا؟ یعنی کارل مارکس وغیرہ, لال والے, انقلاب لانے والے خون بہا کے, کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ تو نہیں, وہ بھی ذمہ دار نہیں, کیونکہ پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں ان کو بھی کبھی حکومت نہیں ملی, اگرچہ ایک چھوٹا سا رول سوشلسٹ ذوالفقار علی بھٹو کا گزرا ہے, لیکن پھر بھی اوورآل ان کے پاس رول نہیں رہا. تو کیا کیپٹلزم ذمہ دار ہے؟ جی بالکل کیپٹلزم ذمہ دار ہے. کیسے ذمہ دار ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جو تمام تر رولنگ ہے وہ ساری کی ساری ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے ذریعے, جس کا سوشل سسٹم لبرل ہے, جس کا سیاسی نظام سیکولر ہے, یعنی مذہب کا ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور ہم جو اقتدار ہے وہ جمہوریت کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور یہ ایک نیشن سٹیٹس ہیں. تو یہ کیپٹلسٹ سسٹم جو ان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے, تو پاکستان میں یہی نافذ ہے, اور ایز اے سسٹم یہی ذمہ دار ہے آج تک ہمیں اس کرائسس تک لے کے جانے کا. اب نیکسٹ کوسچن, کون سی لیڈرشپ پاکستان کو فیل کی ہے؟ لیڈرشپ کون تھی اس کیپٹلسٹ سسٹم نے؟ تو اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ بڑی بری چیز ہے, ڈیموکریسی کو لے آؤ. تو یہاں ڈکٹیٹر بھی رہے ہیں, ڈیموکریٹس بھی رہے ہیں, یعنی سٹارٹنگ فرام لیاقت علی خان, محمد علی جناح دین لیاقت علی خان, اس کے بعد ڈکٹیٹر رہے ہیں جنرل ایوب, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء, ذوالفقار علی بھٹو, اور پھر اینڈ پہ آج کا جی محمد شہباز شریف صاحب رول کر رہے ہیں. جی اس سے پہلے عمران خان, نواز شریف, یعنی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ دونوں نافذ رہی ہیں, اور دونوں اس تباہی کے ذمہ دار ہیں. سب نے مل کے نا اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں, اور سب مل کر اس کے ذمہ دار ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کون سی ذمہ دار ہیں؟ کوئی جو مرضی کہتا رہے نا کہ ہمیں اقتدار نہیں مل رہا. آپ نے ایسی پارٹیز کو سنا ہوگا کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا, ہم آتے تو کچھ نیا ہی گل کھلاتے. وہ کسی نہ کسی طرح سے اس نظام کا حصہ رہے ہیں, چاہے کولیشن کے ذریعے, چاہے رولنگ کے ذریعے. یعنی پاکستان کی جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان تینوں نے تو ڈائریکٹ رول کیا ہوا ہے, اور جو باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی حصہ رہ چکی ہیں.
یعنی ایم کیو میں حصہ رہ چکی ہے, اے این پہ حصہ رہ چکی ہے, جی آئی کے پی کے میں حصہ رہ چکی ہے جماعت اسلامی, تو تقریباً سب ہی اس کا حصہ رہ چکی ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل شریف تھے. جب آپ گورنمنٹ میں تھے, چلے آپ کی بات کوئی نہ مانتا, کم از کم آپ تو پلان دیتے ان کو, آپ کہتے کہ یہ ہماری طرف سے پلان ہے, ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو یہ آپ نافذ کریں. تو ایکچولی یہ تمام تر پارٹیز جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس کی, یعنی سب پارٹیز کسی نہ کسی شکل میں اقتدار کا حصہ رہ چکی ہیں. تو کوئی اگر آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آئے تو یہ کر دیں گے, آپ آ چکے ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے, سب نئے سرے سے نہ ہمیں بتائیں کہ ہم آئیں گے تو کیا کر دیں گے. یہ تو تھا کہ ایز اے سسٹم کون ریسپانسبل ہے, اور نیکسٹ تھا کہ لیڈرشپ کون سی اس کی ذمہ دار ہے. آگے آتا ہے جی انڈرسٹینڈنگ دی پاور سیکٹر ان پاکستان, کہ پاکستان میں پاور سیکٹر کام کیسے کرتا ہے. اس کو میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں اور بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں, اور زیادہ جو ٹائم ہے ہم ایکچولی پرابلم سمجھنے میں اور اس کے حل پر لگائیں بجائے اس کے انڈرسٹینڈنگ دی پاور سیکٹر اور ان چیزوں پر یعنی ٹیکنیکلٹیز میں جانے کے. لیکن میں ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دوں آپ کو. اچھا جی, پاکستانی انرجی مکس اینڈ اسٹیک ہولڈر, یہ ایکچولی پاکستان کے تمام تر اسٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں اب کون کون سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے جی منسٹری آف واٹر ریسورسز آ جاتی ہے, یعنی سب سے پہلے یہ جو پانی کی وزارت ہوتی ہے یہ آ جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ واپڈا ہے. ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کہے نا کہ یار بجلی کون بنا رہا ہے, کہتے ہیں واپڈا, یعنی بجلی چلی جائے ذمہ دار واپڈا ہے. تو واپڈا ذمہ دار نہیں ہوتی, ایکچولی واپڈا اس کا بالکل ایک چھوٹا سا جز ہے جو صرف پانی سے بجلی بنانے میں مدد دیتی ہے. باقی اور بھی کئی چیزوں سے بجلی بنتی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ اور چیزیں اور کمپنیز کرتی ہیں, وہ ایک پورا الگ اسٹرکچر ہے. تو یہ واپڈا پانی کی جو بجلی بنتی ہے, ڈیمز وغیرہ ایکچولی اس کے اندر آ جاتے ہیں, جس کا سولوشن بھائی نے دی ہے کہ ڈیمز وغیرہ بنائیں. اچھا, نیکسٹ اس میں آ جاتی ہے جی انرجی, جو منسٹری آف انرجی ہے, وزارت توانائی, وہ ایکچولی اس کو ڈائریکٹ رول کرتی ہے. اس میں پھر آگے پیٹرولیم بھی آ جاتی ہے, اس میں الیکٹریسٹی پاور بھی آ جاتی ہے, اور اس میں پھر کچھ یہ آ جاتا ہے پی پی آئی بھی, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ آ جاتی ہیں, پھر آگے گورنمنٹ کمپنیز آ جاتی ہیں. یہ جو چیز ہے نا یہ مین سمجھنے والی ہے کہ منسٹری آف انرجی کے اندر یہ جو چیزیں ہیں جینکو, ڈسکوز اور اینٹی ڈی سی, اس کو ہم آگے ڈسکس انشاءاللہ کرتے ہیں. باقی یعنی کیا ہے کہ منسٹری آف واٹر ریسورسز ہے, منسٹری آف انرجی ہے, ایک نیپرا ہوتی ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہے بیسیکلی, یہ پاور کی ریگولیٹری اتھارٹی, یعنی جو بجلی کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے, وہ ایسٹیمیٹس لگاتی ہے, آڈٹ کرتی ہے کمپنیز کا. تو اس کی ایکچوئل ذمہ دار کون ہے؟ نیپرا. آپ نے سنا ہوگا اکثر ٹی وی چینلز میں کہ نیپرا نے منظوری بھیج دی قیمتیں بڑھانے کی. تو نیپرا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا ایک آڈٹ کریں. نیکسٹ ہے جی اس میں پروونسز آ جاتے ہیں, جس میں سے پھر کے پی کے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, اے جے کے, جی بی وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اوور اسٹرکچر ہے, یعنی کیا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ بجلی بنا رہے ہیں جیسے واپڈا وغیرہ ہو گئے یا پی پی آئی بیز ہو گئی, یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں. کچھ جو ہے وہ اس کو ریگولیشن دے رہی ہیں جو نیپرا آ جاتی ہے, اور پھر جو ہے اس میں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں وہ آ جاتی ہیں. اب تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, یہ آگے کام آئیں گی. بجلی بنا کون رہا ہے, ٹرانسمٹ کون کر رہا ہے, اور ان کو ریگولیٹ کون کر رہے ہیں. ریگولیٹ کر رہا ہے نیپرا, بنا کون رہا ہے واپڈا اور پرائیویٹ کمپنیز, یا باقی اس کا انشاءاللہ ہم آگے, اور ڈسٹریبیوٹ کون کر رہے ہیں, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا جینکو, ڈسکوز, اینٹی ڈی سی وغیرہ, اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یعنی پورا جو انرجی مکس ہے اس میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جنریشن, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن پہلے بنائی جاتی ہے, پھر وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. تو پاکستان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے نا, یعنی پاکستان قابل ہے جتنی بجلی بنانے کے, وہ ہے 42,131 میگا واٹ. اب یہ فگر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, بلکہ یہ فگر یاد رکھنا ہے انشاءاللہ زاہد بھائی نے, میں آپ سے بعد میں جا کے پوچھوں گا, ٹھیک ہے. یعنی 42,131 میگا واٹ پاکستان کی کیپیبلٹی ہے بجلی بنانے کی, یہ ایک بات یاد رکھیے. اور کوشچن ذہن میں آتا ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے, شاید پاکستان کم بجلی بنا رہا ہے, تو یہ ذہن میں آپ نے بات لازمی رکھنی ہے. پھر یہ ہے جی ایکچولی جب یہ جو جنریشن ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے واپڈا کے ذریعے یعنی پانی, پھر اٹامک انرجی کمیشن ہے, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, یہ جو نیوکلیئر وغیرہ سے بجلی بن رہی ہے, اور پھر آئی پی پیز آ جاتی ہیں جو کہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. واپڈا کی ریگولیشن گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے, اٹامک کمیشن کی ریگولیشن بھی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں, اور پھر آ جاتی ہیں پرائیویٹ آئی پی پیز. وہ پھر جی بنا کے تو دیتی ہیں جی اینٹی ڈی سی کو. اینٹی ڈی سی آگے ڈلیور کرتی ہے ڈسکوز کو. ڈسکوز سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ڈسکو نہیں, ڈسکوز, ڈسٹریبیوشن کمپنیز. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیا ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ گیپ کو, میپ کو, لیس کو, یعنی اگر گجرانوالہ ہے تو گجرانوالہ کی ہے گیپ کو, اگر آپ کا ملتان کا ہے تو وہ کیا ہے میپ کو, تو لاہور کی ہے تو وہ لیس کو ہے. تو یہ بیسیکلی گریڈ اسٹیشن ہے جو آگے
इंडस्ट्रीज को या फिर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उन तक ट्रांसमिट करती हैं। तो पहले बिजली बनती है, वो जाती है एनटीडीसी के पास, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास, वो फिर आगे जो है डिस्कोस को देते हैं, और डिस्कोस जो आगे हैं वो आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो बिलिंग है यानी जो बिल रिसीव करते हैं वो जिम्मेदारी होती है डिस्कोस की। जो बिल आता है हमारे ऊपर वो ये लिखा होता है ना, गैप वगैरह लेस्को वगैरह ये लिखा होता है ना, तो वो जिम्मेदारी होती है यानी एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज की, वो बिल रिकवरी वो करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि किन किन चीजों से बिजली बन रही है और उसका क्या स्ट्रक्चर है। टोटल कैपेसिटी कितनी बताई थी? 42,131 मेगावाट। इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मीन्स के जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो बन रही है जी 17,173 मेगावाट, 17,000 मेगावाट इन शॉर्ट। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास तकरीबन 25,000 मेगावाट है। यानी बहुत सारी पाकिस्तान की जो बिजली है वो प्राइवेट लोग बना रहे हैं, गवर्नमेंट बड़ा कम बना रही है। यानी आप डैम्स वगैरह ये सारी चीजें मिला जुला के, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये सारी मिला के ना, यानी थर्मल के, कोल के प्लांट्स मिला के वो कम बना रहे हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो ज्यादा बना रहे हैं। प्राइवेट लोग कौन बना रहे हैं? उनसे वाकिफ है आईपीपीस, जिनका आपने नाम सुनाया हुआ है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आगे उसका आईपीपीस को भी डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, कम जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में, और बहुत बड़ा फर्क है एक्चुअली। पाकिस्तान एक्चुअली जो हाइडल है, हाइडल से बिजली बन रही है, वो बन रही है जी, ये देखें, ये मतलब 2-3 डाटा है, N24 का देखें, 25.35% जो शेयर है ना वो हाइडल से है। आगे जो थर्मल है वहां से 59% बन रहा है, न्यूक्लियर और रीन्यूएबल से 6.79%। यानी सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में बिजली बन रही है वो बन रही है थर्मल से। थर्मल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कोल आ जाता है, आपकी गैस आ जाती है, RLNG आ जाती है, RFO आ जाती है, ये सारी चीजें। यानी पाकिस्तान में ज्यादातर बिजली जो है वो थर्मल से बन रही है, और वो है जी शेयर 59.45%, और उससे कम जो है वो 25% हाइडल है, और देन रीन्यूएबल यानी सोलर एनर्जी वगैरह, एटॉमिक कमीशन वगैरह ये तकरीबन ना होने के बराबर है, बड़ा इनका कम कंट्रीब्यूशन होता है। ये एक्चुअली एग्जैक्ट जो है, अब ये जो प्राइवेट है ना, ये तो था गवर्नमेंट का, तो ये जो प्राइवेट के हाथों में आ जाती है ना टोटल, उसमें ये है विंड से इतनी बन रही है, थर्मल से इतनी बन रही है, थर कोल से इतनी बन रही है, इंपोर्टेड कोल से इतनी बन रही है। अब इसमें आप ये देखें, विंड से प्राइवेट कंपनीज कितनी बना रही हैं? 1800, सोलर से 600, बैक गैस से 259, थर कोल से 3300, और आगे जाके देखेंगे नेचुरल या लो बीटीयू गैस से 5000, RLNG से तकरीबन 5000, इंपोर्टेड कोल से तकरीबन 4000। यानी ये जो प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं ये ज्यादातर इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रही हैं। ये RLNG भी इंपोर्टेड है, कोल भी इंपोर्टेड है, ज्यादातर उससे बना रही हैं। ये कोई प्राइवेट लोग भी ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की हवा इस्तेमाल कर रहे हैं या डैम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। ये बड़े शहजादे लोग हैं, ये बाहर से मंगवाते हैं फ्यूल, तो फिर वो ये बिजली बना के देते हैं। हर इसका नुकसान क्या होता है ये हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। जी सर, यहाँ पे आपने काफी ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन किए हैं जी। तो हमने आज तक जो सुना है या देखा है कि पाकिस्तान में कोल के बहुत ज़खायर हैं, जी जी, और यहाँ पे जो मेंशन है हमारी प्राइवेट जो शहजादी कंपनीज हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेड कोल को यूज कर रही हैं। जी जी। इसकी क्या वजह? हम अपना कोल नहीं यूज कर सकते यहाँ पे? यार ये सबसे अहम क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में ये हर किसी के जहन में आया होगा। ये अहम इस एतबार से है कि यार कोल मौजूद है ना, तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अच्छा, ये ना एक्चुअली पता क्या होता है, पाकिस्तान की कोल में कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन ये फेवर नहीं करता प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि अगर आप यहाँ का लोकल कोल इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कास्ट बहुत कम पड़ जाती है। जब वो कास्ट कम पड़ती है तो उससे कमीशन कितना लिया जा सकता है? कम। यानी आप 100 रुपए पे 10 रुपए ले लेंगे, लेकिन 1000 रुपए पे तो आप 100 ले सकते हैं ना। सिंपल इक्वेशन है ये तो ये एक्चुअली इंपोर्टेड पे ज्यादातर डिपेंड इस वजह, हर इसकी पूरी एक टेक्निकलिटी भी है जिसको हर इसको टेक्निकल रंग दिया गया। वो रंग इस तरह से दिया गया जी, 2008 में आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी लोड शेडिंग का सीन चल पड़ा था, तो इन्होंने कहा कि 2013 में जरदारी साहब वज़ारी बातें हल नहीं कर पाए, तो 2013 में एक नारा लगा कि ए तारे लाहौती, उस रिज्क से बहुत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये नारा लगाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कि हम ऐसे रिज्क को छोड़ देंगे जिससे परवाज हमारी में कोताही आएगी। और उन्होंने से रिज्क को कैसे छोड़ा? बाहर से कोल मंगवा के। उन्होंने कहा कि यार जल्दी जल्दी मसला हल करो। अगर जैसे तैसे भी है ना, प्राइवेट कंपनीज को 2 ये कंपनीज लगाएं। अब प्राइवेट कंपनीज ने अपनी मर्जी के सब कुछ किया,
انہوں نے جو کنڈیشن کنٹریکٹ کی انہوں نے اپنی مرضی کی لکھوائی. انہوں نے کہا ہم باہر سے منگوائیں گے, انہوں نے کہا چلے ہمارے ساتھ چلیں. یہ ایکچولی نا یہ اگر انشاءاللہ اس کا اینڈ پہ ٹائم بچتا ہے تو میں Q&A میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ یعنی انہوں نے نا پراپر ایک سیٹ اپ قائم کیا جس کے تھرو انہوں نے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا. گورنمنٹ سیاسی کیونکہ نرغے میں تھی, گورنمنٹ مجبور تھی, تو انہوں نے تمام طرح اپنی شرطیں لکھوا لی. تو اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں تھی. یہ اس کو اینڈ پہ ڈیٹیل میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں ہے. تو خیر اب آتا ہے یہ سیکٹر شیئر ان الیکٹریسٹی کہ سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے وہ بیسیکلی ہاؤس ہولڈ ہے, وہ ہے تقریباً 49%. سب سے زیادہ جو گھریلو بجلی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اس سے کم جو شیئر ہے وہ آ جاتا ہے جی اس انڈسٹری کا. انڈسٹری کا کتنا ہے 26.29%. سب سے زیادہ ہاؤس ہولڈ ہے, پھر انڈسٹری ہے, اور باقی جو ہے وہ کمرشل پھر ایگریکلچر اور ان چیزوں میں نکل جاتی ہے. تو سب سے زیادہ گھریلو استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ گھریلو لوگ کرتے ہیں. اس سے کم انڈسٹری استعمال کرتی ہے اور اس سے کم سفر جو ہے وہ انڈسٹری کرتی ہے. تو یہ پوری ایک نا چین ہے. ہسٹری کیا ہے پاکستان کی جی, پاکستان نے آج تک کیا گل کھلائے ہیں یعنی پوری پاور پالیسی میں. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1960 سے. جی ایوب خان صاحب ڈکٹیٹر اور وہ بہترین کام کرتے ہیں, وہ لگا دیتے ہیں جی ڈیمز لگا دیتے ہیں, اور منگلا ڈیم لگتا ہے, پھر بعد میں جا کے تربیلا ڈیم وہ شروع کر جاتے ہیں, وہ بعد میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو 1960 میں پہلی دفعہ پاکستان جو ہے وہ موو کیا ہے ڈیمز کی طرف. سب سے پہلے بجلی کی جو پیداوار ہے اس کی پاکستان میں ایک بنیاد رکھی جاتی ہے تھرو ڈیمز. پھر 1990 میں ہائیڈل مکس, یہاں سے آگے سمجھنے والی بات ہے. اس سے آگے نا بجلی کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی 1990 کے بعد ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو 1994 میں پہلی جو ہے وہ IPP پالیسی آتی ہے. 1994 میں کون رول کر رہا تھا؟ شہید ملت بینظیر بھٹو. تو وہ ایکچولی رول کر رہی تھی. تو انہوں نے پہلی جو ہے وہ IPP پالیسی دی, اور یہاں سے پاکستان جو ہے وہ بالکل موو کرنا شروع ہو گیا ایک تباہی کے دہانے کی طرف. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پرائیویٹ کمپنیز کو الاؤ کرو, اور وہ یہاں آئیں اور آ کر لگائیں. اب کوشچن یہ تھا کہ ان کو ریٹرن کتنا دینا ہے, یعنی کتنا منافع جو ہے انہیں یقین دلانا ہے. یعنی اگر انہیں کمپنی آتی ہے وہ لگاتی ہے اور اسے کوئی منافع نہیں ملتا تو گورنمنٹ اس کو کتنا منافع ادا کرے گی. ہاں اگر وہ زیادہ عوام سے کرنے میں کامیاب ہوگی تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی 22% ہم دیں گے, جو یہاں پہ کمپنی لگائے گا تو ROE جو ہے ہم اس کو ریٹرن کتنا دیں گے 22% کا. اس وقت انٹرنیشنلی کیا چاہ رہا تھا ریٹرن 6%. تو پاکستان جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے دولت کمانے کا. پھر جی 2002 میں پاور پالیسی مشرف صاحب دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینظیر نے زیادتی کی تھی نا ایکچولی یعنی 22% پہ کرنے والی, میں اس کو کم کروں گا اور ریٹرن میں کم کر دوں گا. ایلیٹ پر ہاتھ ڈالنے لگے ہیں جی مشرف صاحب. اور وہ کیا کرتے ہیں جی 22% کو کم کر کے 18% کر دیں, اور اس وقت انٹرنیشنل کیا چاہ رہے ہیں 7%. پھر 2008 میں پورا پاور کرائسس آ جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد 2015 میں طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, IPP پالیسی اچھی, اور IPP پالیسی جی نواز شریف صاحب آ کے دے دیتے ہیں. یہاں سے ایکچولی IPPs کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی. باقی یہ ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ ایکچولی پاکستان کو جو تھے وہ انڈس, جہلم, چناب, راوی, بیاس, ستلج یہ دریا لگتے تھے. لیکن 1960 میں آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, سندھ طاس معاہدہ. اس میں کیا کیا گیا کہ جو 3 دریائیں وہ انڈیا کے حوالے کر دیے گئے, 3 پاکستان کو دے دیے گئے. تو یہ ایکچولی وائلیشن آف UN رولز ہے, کہ یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ آپ جب ایک دریا بہ رہا ہے نا تو کوئی ملک اس کا رستہ نہیں روک سکتا. لیکن پاکستان اور انڈیا میں جب یہ تنازع بڑھا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر انٹروین کر رہی ہے, اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس لائک UN اور یہ ورلڈ بینک وغیرہ انہوں نے اگر انٹروین کیا ہے تو جا کر کیا کہتے ہیں کہ بھائی رولز امپلیمنٹ کرو, کہ انڈیا کو یہ حق نہیں ہے روکنے کا, وہ جو اس نے جو ڈیم بنانا ہے وہ بنائے, باقی پانی آگے دے. لیکن کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کوئی غرض نہیں ہے عوام پاکستان سے, انٹرنیشنل رولز کا سبق صرف ہوتا ہے غریب لوگوں کو, تو انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہے انڈیا بھی اپنا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 دریا دو انڈیا کو, ہرات میں دے دو. تو یہ ایکچولی پاکستان کے پاس یہاں سے جو تھے وہ واٹر ریسورسز کم ہو جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی ایک ہسٹری کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ ہسٹری وائز چلا ہے, کہ پہلے ڈیمز بنے ہیں, پھر 94 میں مین پالیسی آتی ہے IPPs کی, پھر 2002 میں سے ریوائز کیا جاتا ہے, اور 2015 میں بھیانک پالیسی آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک اور سوال ہے جی.
ہم نے پوری کی پوری ہسٹری دیکھ لی پاکستان کی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور سرے سے پکڑ کے ہم نے سب کو رگڑ دیا ہے. کیا ان میں سے کوئی بھی 1% بھی کو قابل بندہ تھا ہی نہیں؟ کوئی ایک بھی معاہدہ اچھا نہیں تھا؟ سب کے سب برے تھے؟ کیا یہ ایسے؟ یار اگر ایک بھی اچھا آ جاتا تو کم سے کم 3 سال تو ہر کوئی رول کر کے گیا ہوا ہے نا. تو کوئی ایک بھی اچھا آ جاتا تو شاید ہم اسٹیج پہ نہ ہوتے. یہ وہی جو چیزیں پہلے تقریباً ڈسکس ہو رہی ہیں، کاسٹ آف یونٹ کیا ہے، گورنمنٹ ٹیکسز کیا ہیں، انڈسٹری کیسے رن کرتی ہے، کنزیومر، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ وہ ہے وہ آگے دیکھیں گے. اب یہ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا مین پوائنٹ، ہم 2 چیزیں دیکھی ہیں کہ ذمہ دار کون تھا اور انرجی سیکٹر جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھی ہے. اہم ترین کوسچن، وائی از دی یونٹ پرائس 69 روپیز فار ڈومیسٹک کنزیومرز؟ 69 روپے پہ یہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ یہ کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو کوسچن یہ ہے کہ اگر پھر 69 روپیز ہے تو بن تو فیول سے رہی ہے نا بجلی، وہ فیول کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایکچوئل میں اگر فیول کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اس میں کچھ ایکسٹرا بھی تو چیزیں پڑ رہی ہیں نا، یعنی لوگوں کی تنہائیں بھی نہیں کر رہی ہیں لیکن پوری ایک سسٹم نہیں کر رہا ہے، لیکن فیول کاسٹ کتنی ہے، یعنی ایکچوئل میں قیمت ہونی کیا چاہیے تھی؟ تو وہ یہ ہونی چاہیے تھی. اس کو پڑھ لیں آگے. اچھا، یہ بیسیکلی آر ایف بی لمیٹڈ کی ایک ریسرچ ہے جس میں انہوں نے پورا ایک ڈیٹا نکالا ہے، یعنی 2022 سے لے کر وہ 2024 تک گئے ہیں. تو یہ آپ ریڈ آؤٹ بعد میں کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا یہ چیزیں. لیکن ان شارٹ یہ کہ جون 2021 میں پاکستان کی جو 1 یونٹ پرائس تھی، یعنی فیول کاسٹ جو تھی ایکچولی، وہ پڑ رہا تھا 6 روپے تقریباً. 22 میں یہ 14 روپے ہو گیا کیونکہ فیول انٹرنیشنلی مہنگا ہو گیا. 23 میں یہ 11 ہو گیا، اور اپریل 23 میں یہ 10.24، یعنی 10 روپے یونٹ پڑ رہا تھا 2023 میں فیول کاسٹ جو تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ 2023 میں اگر یہ تھا، 2023 میں تقریباً 45 کے راؤنڈ اباؤٹ یونٹ پرائس تھی، تو 35-40 روپے جو گورنمنٹ تھی وہ ایکسٹرا لے رہی تھی. لیکن اب کیا سین ہے؟ آر ایف بی لمیٹڈ ریسرچ کے مطابق ابھی جو 2024 کا 1 یونٹ پرائس ہے وہ چاہ رہی ہے 8.34، یعنی ابھی جو 1 یونٹ بن رہا ہے، 1 یونٹ بننے کی کاسٹ وہ ہے 8.34، 8 روپے کا 1 یونٹ. اور گوہر اجاز صاحب کے مطابق، جو کہ آپ واقف ہوں گے، وہ ایک منسٹر رہے ہیں اور ایپٹما کے چیف تھے، آج کل انہوں نے کافی آئی پی پیز کا مسئلہ ڈسکس بھی کیا، گورنمنٹ میں بھی ابھی وہ رہے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. تو انہوں نے 9 روپیز بتائی ہے. ہم یہ میکسیمم لے کے چلیں گے، یعنی گوہر اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 1 یونٹ بننے کی جو پرائس ہے وہ کتنی ہے؟ 9 روپیز. تو اب 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک انسٹالڈ کیپیسٹی اور ایک فیول کاسٹ. ہم 9 روپے لے کے چلیں گے نا میکسیمم. تو پھر یہ جو 9 روپے ہیں تو اس میں پھر ایکسٹرا کیا پڑ رہے ہیں؟ یعنی جب 69 روپیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے ٹوٹل، تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر کے تو ہمیں بتائی جاتی ہے یہ جی آپ کی 1 یونٹ پرائس ہے. اس میں انکلوڈ ہوتا ہے سر یہ تھا فیول کاسٹ، انرجی چارج، یعنی ایکچوئل میں یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس میں پھر کیپیسٹی چارج ایڈ کیے جاتے ہیں، اس میں یہ پھر ویریبل آپریشن اینڈ مینجمنٹ کاسٹ ایڈ کی جاتی ہے، پھر یہ یوز آف سسٹم چارج ایڈ کیا جاتا ہے، پھر ڈسٹریبیوشن مارجن، ٹی این ڈی لاسز، پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ، یعنی کافی ساری چیزیں ایڈ آن کی جاتی ہیں اور تب جا کے بتایا جاتا ہے کہ 1 یونٹ کیا ہے. اب ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ ان کا شیئر کیا ہے، یعنی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ انرجی کرائسس ہوتا ہے، کتنے انرجی چارج ہوتا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کیپیسٹی چارج ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ 5 ایشوز دیکھ لیں کہ اتنی مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی 9 سے 69 جانے کی، یعنی 60 روپیز کے اضافے کی وجہ کیا ہے؟ سر وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، لوکل پہ جانا چاہیے، پاکستان امپورٹڈ فیول پہ. دوسرا یہ ہے کہ ٹی این ڈی لاسز، یعنی جب بجلی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے نا تو وہ زیادہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو پاکستان کا ٹرانسمیشن سسٹم ہے تاروں وغیرہ کا، یہ وہ سارا کچھ ایک ادھر ضائع ہو جاتی ہے، دوسرا بل ریکور نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک نقصان کا باعث بن رہی ہے. پھر ہے جی سرکولر ڈیٹ آ جاتا ہے، پاکستان کا گردشی قرضہ، پھر کیپیسٹی پیمنٹس اور آئی پی پی کنٹریکٹس وجہ اور ٹیکسیشن. یہ 5 ایشوز ہیں، ہم ان 5 کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اب 69 روپیز کا ہم بریک ڈاؤن لیتے ہیں کہ 69 روپیز میں کیا کیا چیزیں ہیں. فیول کاسٹ کتنی تھی؟ 9 روپیز. ٹی این ڈی لاسز اس وقت جو پڑ رہے ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی ٹرانسمیشن میں جو لاسز ہو جاتے ہیں اور اس کا پاکستان کتنا جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور 1 یونٹ میں وہ کتنے ایڈ ہوتے ہیں، وہ ہے جی تقریباً 6 روپیز، 6.14. چوری کی مد میں نکل جاتے ہیں یہ 3. آپ نے ایک بات سنی ہوگی، پاکستان میں بجلی چوری بڑی ہوتی ہے، بجلی چوری کا مسئلہ حل ہو جائے تو یونٹ بڑی کم ہو جائے گی.
وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری کتنی ہوتی ہے اور اس کا کیا سین. کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں یعنی آئی پی پیز کو پرائیویٹ لوگوں کو جنہوں نے کمپنیز لگائی ہوتی ہیں ان کو ہم کتنا دے رہے ہیں ایک یونٹ میں, ایک یونٹ کے پیچھے ہم 26 روپے انہیں دے رہے ہیں, 9 روپے کی فیول کاسٹ اور 26 روپے دے رہے ہیں ہم آئی پی پیز کو, ان پرائیویٹ لوگوں کو ہم 26 روپیز دے رہے ہیں. پھر جی سرکولر ڈیٹ یعنی انٹرسٹ کی مد میں 5 روپے, ٹیکسیشن جو ہے وہ 19.52 تقریباً 20 روپے جو ہے ہم ٹیکسیشن کی مد میں ادا کرتے ہیں, یہ بن جاتے 69. جسٹ امیجن فیول کاسٹ 9 روپے, یعنی آپ کو کہتے ہیں نا بجلی چوری ہوتی ہے, چلیں جی بجلی چوری ختم کرتے ہیں جی, یہ 3 روپے مائنس کرو, 69 میں سے 3 روپے مائنس کرو جی, بڑا حل ہو گیا مسئلہ. چلیں جی پاکستان میں ٹی اینڈ ڈی مینجمنٹ بڑی کمزور ہے جی, بہت بجلی ضائع ہو رہی ہے ٹی اینڈ ڈی لاسز میں, 6 روپے وہ بھی کام کرو, ہو گیا مسئلہ. تو یہ دیکھیں ہمیں آگے کیا بتایا جاتا ہے کہ بجلی یہ بڑی ضائع ہو رہی ہے, ٹرانسمیشن صحیح ہو رہی ہے, مینجمنٹ بڑی ویک ہے. تو یہ مینجمنٹ ویک ہے, مینجمنٹ ویک ٹھیک ہے, ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ ہمیں آگے بتاتے ہیں. ایکچوئل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں آئی پی پیز کو ہم 26 روپے فی یونٹ نہ دیں, یعنی سمجھیں کہ اسی طرح کی بری مینجمنٹ رہے, اسی طرح کی بجلی چوری رہے, پر اب 26 روپے نکالیں آئی پی پیز والے, 69 میں 26 نکالیں, بہت بڑی تعداد کم ہوئی ہے نا. اب اس میں سے ٹیکسیشن نکال دیں جو 20 روپے ٹیکسیشن کے ایڈ کیے ہوئے ہیں, یعنی یہ نااہل مینجمنٹ جو ہے, یہ نااہل مینجمنٹ بھی اگر لوگوں کے ساتھ کچھ ریلیف دینے پہ آئے پر اپنی غلط پالیسیاں یہ نافذ نہ کرے تو بجلی بہت کم ہو جاتی ہے. تو ایکچوئل میں مسئلہ بجلی چوری نہیں ہے, مسئلہ یہ دو مین چیزیں ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس اور ٹیکسیشن, یہ دو مین مسئلے ہیں. تو یعنی یہ دیکھ لیں کہ جو 69 روپیز ہے نا اس میں سے فیول کا صرف اتنا ہی ہے, یہ جو بلو والا ایریا, باقی سارا ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. اہل گورنمنٹ ہے نا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ ایک ٹیکنوکریٹ کو لے کے آتی ہے. میں نے اس دفعہ ٹیکنوکریٹ پتہ نہیں کہاں سے امپورٹ کر لیا, یو ایس سے امپورٹ کر لیا ہے. کوئی جو ہے وہ حفیظ صاحب آ جاتے ہیں, کبھی یہ بہترین بینکر شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, اور وہ آ کے آہستہ آہستہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جانا, فیول کاسٹ ہونی نہیں ہے, ہمیں صرف ٹیکسیشن دینا ہے. اب ہم نے پہلا ایشو کیا بتایا تھا, ہم امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور وہ کتنی ہے 9 روپیز وہ پڑ رہے ہیں. یہ جی امپورٹڈ فیول ہے. اب دیکھیں جو لوکل کول ہے اس سے 32 کی بن رہی ہے, 32 روپے کی ایک یونٹ بن رہی ہے. اگر آپ گیس وغیرہ پہ جائیں تو وہ 10 16 18 سولر وغیرہ پہ یعنی سستی بجلی بن رہی ہے. جو امپورٹڈ سے لے کے آتے ہیں کول امپورٹڈ پہ دیکھیں 77 روپیز, یعنی اتنی مہنگی پڑتی ہے اگر آپ امپورٹڈ پہ جائیں. تو جو ہمارے یہاں 10 روپے میں بن سکتی ہے وہ وہاں پہ 77 پہ بنتی ہے صرف امپورٹڈ کول پہ شفٹ ہونے پہ. تو یہ اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے اگر آپ امپورٹڈ فیول پہ جائیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی, نیوکلیر کا شیئر دیکھیں, نیوکلیر سے کتنی سستی بن رہی ہے, بیک گیس کول لوکل پہ اتنی بن رہی ہے, گیس یہ جی یعنی جو مہنگی ترین چیزیں ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگی بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ سے بن رہی ہے. اگر ہم یہ لوکل پہ شفٹ ہو جائیں تو گراف کی یہ صورتحال ہو جائے گی. یعنی یہ دیکھیں نا کہ 1.5 پہ 6 پہ 11 پہ اتنی ہے. تو جو چیز ہم یہاں پہ بیٹھ کے 11 روپے میں بنا سکتے ہیں وہ ہم وہاں پہ 77 52 اس لیول پہ جا کے ہم بناتے ہیں. اب سوال سب سے اہم یہ ہے کہ جو کول ہے, کہتے ہیں نا کہ یار کول نہیں استعمال کرنا, کول پتہ نہیں کیا کرتا ہے, انوائرمنٹ خراب کر دیتا ہے. کیا وہ انوائرمنٹ صرف پاکستان میں خراب ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا؟ یہ انڈیا کا دیکھیں, یہ جو بلو ہے نا نیچے یہ کول پہ ڈیپینڈنسی ہے. انڈیا میں جو کول سے بجلی بن رہی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا 2017 تک, اور ابھی یہ مزید بھی اضافہ ہو رہا ہے اس میں. یعنی انڈیا مسلسل کول سے زیادہ بجلی بنانی شروع ہو گیا, کول پہ زیادہ وہ شفٹ کر رہے ہیں. وہ سولر پہ بھی جا رہے ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ کول میں اضافہ کرتا جا رہے ہیں. اس پر کوئی کلائمیٹ چینج کے رولز نہیں اپلائی ہوتے. یہ کلائمیٹ چینج کے رولز صرف پاکستان کے لیے رہ گئے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ پتہ نہیں کول سے بنائی تو ماحولیاتی آلودگی پھیل جائے گی اور لوگ پتہ نہیں گھٹن سے مر جائیں گے, اور پوری ایک سلپری سلو فیلسی بنائیں گے کہ پتہ نہیں اس سے پھر کیا ہوگا, اور الٹیمیٹلی پتہ نہیں پاکستان تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا.
تو اب انڈیا کو دیکھیں، اس پر یہ رولز اپلائی نہیں ہوتے، وہ مسلسل کول میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. یہ سولر کا ہے. اب چائنا میں دیکھیں، چائنا نے 2008 میں سولر سے تقریباً نہ ہونے کے برابر بان لیا، اور 2017 میں کتنی زیادہ وہ سولر پہ شفٹ ہو گئے ہیں. اب یہ جی کمپیریزن ہے پاکستان اور انڈیا کے سولر کا. یہ جو ریڈ تھا نا، یہ انڈیا نے ایسے سولر میں اضافہ کیا، اور یہ نیچے بلو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا اضافہ ہے جی. تو ایکچوئل میں پاکستان کی لیڈرشپ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ بدنیتی سے کام لیتی ہے، یعنی پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے بدنیتی سے کام لینا ہے اور تباہی مچانی ہے. تو یہ ایکچولی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم امپورٹڈ فیول سے شفٹ ہوں، اور ساری دنیا ہو رہی ہے، اگر ہم امپورٹڈ فیول سے شفٹ ہوں تو بہت بڑا ایک فرق جو ہے وہ پرائس میں آئے گا. پھر یہ ٹی اینڈ ڈی لاسز، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، وہ کتنے ہو رہے ہیں جی؟ 2.4 پر، یہ صرف 23 کا ڈاٹا دیکھ لیں. 2.4% جو بجلی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، 23 میں ضائع ہوئی ہے. یعنی جو ایکچولی 100 اگر یونٹ جنریٹ ہوئے ہیں تو اس میں 2.3 جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں، سسٹم کی بینچ چڑھ گئی ہیں. اور اس میں جو نان ریکوری وغیرہ سارا کچھ ملا کے تو ٹوٹل یہ بنتا ہے 16.1%، یعنی چوری، نان ریکوری، ہر چیز پوری سب ملا کے نا، تو 16.1 جو ہے % وہ بجلی پاکستان میں ضائع ہو جاتی ہے، صرف یہ مینجمنٹ کے دنگل میں پھنس. یہ وہی ایکچولی ہے کہ کسی کیسے جو ہے وہ پہلے جی 19 میں 20% ضائع ہوئی، اور 23 میں جو ہے وہ 18.6% ضائع ہوئی. اچھا، سب سے بڑی بدقسمتی، اب میں کیونکہ پرسنلی گیپ کو ہمارا جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن ہے جو ڈسکو ہمارے گیپ کو ہے. اچھا جی، گیپ کو جو الاؤ تھا کہ آپ کتنے لاسز کر سکتے ہیں، اس کو الاؤ تھا کہ آپ 9.5 کر سکتے ہیں، سوری الاؤ تھا 9.5 کر سکتے ہیں، اور ہوئے کتنے 9.1، یعنی گیپ کو نے اچھا پرفارم کیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن اب یہ دیکھیں، پیسکو کو ملا جی، آپ کو الاؤ ہے 21%، انہوں نے کتنا کیا 37%. سیپکو نے جی کو 18% الاؤ تھا، اس نے کتنا کیا 35%. یعنی لاسز کر رہے ہیں پشاور والے لوگ، اس کی قیمت کون ادا کر رہے ہیں؟ گجرا والے. تو یہ سسٹم چیک کریں نا آپ کہ کیسے انہوں نے نا ان گریڈ اسٹیشنز کو انٹر لنک کیا ہوا ہے، کہ ایکچولی جو گریڈ اسٹیشنز زیادہ لاسز کرتے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہاں سسٹم ایفیشینٹ کریں اور اس کو پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے 100 سولوشنز ہوتے ہیں. یعنی آپ پولیس کے ساتھ انگیج کریں، جو بھی آپ نے سسٹم وہاں پہ لگانا ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اس کا بہترین حل ہے نا، گیپ کو والے دے جا رہے ہیں نا، کو اور زیادہ لے لو، ان میں ایڈجسٹمنٹ ایڈ کرو تو وہاں سے ریکوری آپ نے ڈالتے رہو. تو یہ ان کے پاس یہ سولوشن ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز کسی سال کوئٹہ نے بالکل نہیں دیا تو وہ سارا گجرا والا عیسائی بات سے لے لو، لاہور سے لے لو. تو یہ ان کے پاس ایکچوئل میں وہ اس کے ہم نے جی 2023 میں 160 بلین روپیز کا نقصان کیا، 160 ارب روپے کا نقصان کیا ٹرانسمیشن لاسز کی مد میں. 160 ارب کا صرف ہماری مینجمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے اللہ حافظ ہو گیا. نان ریکوری کی مد میں کہ لوگ بل نہیں ادا کرتے. اماؤنٹ ریکوری آپ دیکھیے گا، پرسنٹ کتنے پرسنٹ ریکور ہوئی؟ سب سے زیادہ جی ریکوری ہوئی ہے گیپکو سے 98%. یعنی گیپکو کے لوگ جو ہیں وہ بل ادا کرتے ہیں، اچھے شہری ہیں. یہ دیکھیں ہیسکو دیکھیں، کیسکو دیکھیں، کوئٹہ والوں نے صرف 35% لوگوں نے بل ادا کیے ہیں، اور ہیسکو کے 74%. لیکن جو بیچارے دے رہے ہیں لیسکو کے 97%. یعنی جو دے رہے ہیں بل اور جو نہیں دے رہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نہیں دے رہے وہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کریں اور وہاں سے ریسیو کریں آپ ایکچولی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئٹہ والوں نہیں دیتے تو نہ دو، لاہور ہے نا دینے کے لیے. تو یہ ان کے پاس ایکچوئل میں سولوشن ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یار کوئٹہ کے لوگ کیوں نہیں دیتے، یار کہیں بھی جب آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کمزور کریں گے تو لوگ نہیں دیں گے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بائی نیچر ہے ہی ایک باغی. وہ کیوں چاہے، میں بھی نہیں چاہتا یار بل دینا، کون چاہتا ہے ہمیں سے بل دینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے خود خراب کی ہوئی ہے، تو آپ ذمہ دار ہے نا وہاں پہ بہتر کریں. آپ کے پاس حال ہی ہے کہ جو دے رہے ہیں ان سے اور لے لو، تو ہم بیچاروں کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ، یہ آپ نے سنا ہوگا سب سے اہم چیز، گردشی قرضہ، کہ بجلی کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. گردشی قرضہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، جو گردش میں رہتے ہیں.
ہے نا گردش میں. اچھا جی امپورٹ کیا یعنی آپ نے فیول لیا اور فیول دیا جی جنریشن کمپنیز کو کہ بجلی بناؤ. اب ان جنریشن کمپنیز نے بل نہیں ادا کیا, یعنی جو فیول کا بل بنتا تھا جنریشن کمپنیز کو فیول ملا نا کہ آپ نے بجلی بنانی ہے, اب انہوں نے کیا کیا کہ بل نہیں ادا کیا یا کم ادا کر دیا, تو وہاں پہ جو ہے وہ قرضہ ایڈ ہو گیا. پھر جب انہوں نے آگے ٹرانسمٹ کی این ٹی ڈی سی کو, تو این ٹی ڈی سی نے پوری پیمنٹ نہیں کرنی, پھر قرضہ چڑھ گیا. اب جو ہے جب ٹرانسمیشن آگے ڈسکوز کو دیں گی یعنی یہ گیپ کو وغیرہ ان کو دے گی, تو کیا ہوگا کہ یہ ٹرانسمیشن کے پیسے نہیں دیں گے, قرضہ چڑھ گیا. یہ لاسز ہوں گے ٹرانسمیشن میں تو قرضے کا اضافہ ہو گیا. پھر یہ جائیں گے جی ڈومیسٹک لوگوں کے پاس, کمرشل لوگوں کے پاس, انڈسٹری کے پاس. اب ڈومیسٹک لوگ پیسے نہیں دیں گے, انڈسٹری پیسے نہیں دے گی, قرضے میں اضافہ ہو گیا. یہ پھر ایسے ہی موو کرتا رہتا ہے. پھر یہ لوگ ریکوری نہیں ہوں گی, پھر نان پیمنٹ ہوگی, پھر یعنی یہ پورا جو ہے وہ سرکٹ ایسے گھومتا رہتا ہے. یعنی ہر جگہ پہ جیسے جیسے وہ آپ ایک اضافہ کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ کا قرضہ جو ہے وہ ایڈ آن ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایکچولی سرکولر ڈیٹ یہ تھا. اب ہم آتے ہیں جی اس کے اکاؤنٹ کے اوپر. 2013 میں پاکستان کے بجلی سیکٹر, صرف بجلی سیکٹر کے اوپر جو گردشی کرتا تھا وہ تھا 450 بلین روپیز, 450 ارب کا 2013 میں تھا. اور 2025 میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 4000 ارب ہو جائے گا. اس وقت 2600 ہے اور وہ 4000 تک پہنچ جائے گا. اب اس کا حل کیا ہے, یعنی کتنا گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. لیکن یہ صرف قرضہ نہیں ہے جو آپ نے قرضہ دینا ہے, اس پر انٹرسٹ بھی دینا ہے. ہر سال ہم 3000 ارب جو ہے وہ بجلی کی مد میں سود ادا کر رہے ہیں. پاور سیکٹر جو ہے وہ 3000 ارب سود میں دے رہے ہیں. تب جسٹ امیجن کہ یہ قرضے میں کیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اب سوال یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ایکچوئل میں کس کا, یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی فیول نہیں پے ہو رہا ہوتا, کبھی نان ریکوریز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ شیئر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ جی شیئر ہے آئی پی پیز کا. اب یہ دیکھیں یہ سرکولر ڈیٹ کا بریک ڈاؤن ہے. اب یہ بریک ڈاؤن دیکھیے گا, 2018 میں جو 52% تھا وہ دینا تھا جی فیول والوں میں, اور 39% آئی پی پیز کو تھا. یعنی آئی پی پیز کا کم تھا, فیول کا بل زیادہ تھا. 2024 میں دیکھیں فیول کا بل رہ گیا 29, آئی پی پیز کا ہو گیا 67%. یعنی باقی چیزیں پھر بھی سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, یعنی فیول کی پیمنٹس ہو رہی ہیں, بل کی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو آئی پی پیز کا قرضہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ آئی پی پیز کا جو مگر مچھ ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہر جگہ کہاں انہوں نے ٹانگے. تو جو 4000 ارب میں اس وقت سب سے زیادہ جس کا قرضہ ادا کرنے والا ہے وہ آئی پی پیز کا ہے. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ سود بھی جا رہا ہے آئی پی پیز کو. اور آئی پی پیز والے کون ہیں یہ شاید آپ کو آئیڈیا ہوگا, یعنی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں ایم سی بی بینک, میاں منشا. چلیں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ جہاں بھی آپ جائیں گے نا, جس بھی فیلڈ میں جائیں گے آپ کو میاں منشا ضرور نظر آئے گا. جہاں بھی جائیں گے آپ کو آر ایف بی ضرور نظر آئے گا. جہاں بھی جائیں گے آپ کو اینگرو کمپنی ضرور نظر آئے گی. انہیں لوگوں کی آئی پی پیز ہیں, انہیں لوگوں کے بینکس ہیں, انہیں لوگوں کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اور انہیں لوگوں کا سامنے امپوریم ہے. تو یہ تھا سرکولر ڈیٹ کا بریک ڈاؤن. اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے ایشو کی طرف, آئی پی پی کنٹریکٹ کی طرف. اب آپ لوگوں نے زیادہ انگیج کرنا ہے اور زیادہ جلدی سے سمجھنا ہے. اچھا آئی پی پی کنٹریکٹس میں مین مسئلہ کیا ہے؟ آئی پی پی کنٹریکٹ سے مراد کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور کمپنیز ہیں, یعنی پرائیویٹ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ ان سے بجلی خریدتی ہے. اب دیکھیے گا ان میں ایکچولی مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ٹیک اور پے ایگریمنٹ ہے. ٹیک اور پے کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ اب دو قسم کا کنٹریکٹ ہے نا, کہ اگر آپ نے بجلی بنائی, یعنی اگر آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ 100 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی بنا سکتے ہیں, ایک کمپنی 100, تو یہ ہے نا وہ 100 بنائے گی, اگر گورنمنٹ نے 100 خریدی تو اس کو پے کر دے گی. ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 کیپیسٹی ہے نا آپ کی, اگر آپ نے 10 بھی بنائی تو پے ہم آپ کو 100 کا کریں گے. 90 آپ نے بنائی نہیں ہے لیکن ہم آپ اس کا پے کریں گے. یہ ہے ٹیک اور پے ایگریمنٹس, کہ آپ بس کیپیسٹی اپنی بتاؤ کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے بنانے کی, بناؤ یا نہ بناؤ, ہم آپ کو اس کا پے لازمی کریں گے. پھر یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ. اب دیکھیں فرض کریں ایک کمپنی کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 100 میگا واٹ کی, وہ بنا رہی ہے 10, تو جو باقی 90 میگا واٹ کی ہم نے قیمت دینی ہے, ہم نے تو وہ بجلی استعمال تو کی نہیں ہوئی, تو وہ جو اس کی پیمنٹ کرنی ہے نا وہ کہلاتی ہے کیپیسٹی پیمنٹ.
یعنی اس کی کیپیسٹی کی اتنی ہے بس اتنی پیمنٹ کرو. پھر جی انسٹالڈ کیپیسٹی, ایکسیس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. پاکستان کو انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی ہے 42,000, لیکن پاکستان کو اتنی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ ڈالر بیس ایگریمنٹ ہے, بھائی بندہ پاکستانی ہے تو اس کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہے آپ روپیز میں کرو, نہیں آپ اسے ڈالر میں کرو, بھائی اسے سیکیورٹی دو. روپیہ جو ہے اس کی جو ویلیو کم ہوتی رہتی ہے, ڈالر بہترین, کہ نقصان نہیں ہونا چاہیے آئی پی پیز کو. پھر وہی کہ 18 to 12% جو ہے وہ ریٹرن آن ایکویٹی جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اور پھر وائلیشن آف میرٹ ہوئی ہے آئی پی پیز لگتے وقت, یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. ڈیمانڈ اور کیپیسٹی دیکھیں, جسٹ امیجن کہ اس وقت 24 میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یعنی آج سے 2 سال پہلے, وہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 37,000 کی پاکستان کو تقریباً جو ہے وہ کیپیسٹی ہوگی, 37,000 پاکستان بنانے کے قابل ہوگا. لیکن ضرورت کتنے کی ہوگی 28,000 کی. ضرورت 28,000 کی ہے, کیپیسٹی آپ نے کتنی لگا دی 37,000 کی, یعنی آپ نے پے کتنے کا کرنا ہے 37,000 کا. لیکن ہوا کیا, یہ ایکسپیکٹیشن تھی, ہوا کیا کہ ضرورت اس وقت پاکستان کو 28 کی ہے, لگ کتنی چکی ہے 42,000 کی. تو یہ جتنی بھی ایکسٹرا لگی ہے آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. وہ بجلی پاکستان کی کسی کام کی نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کو, لیکن آپ نے کرنی ہے. اب یہ جو ہے یہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراف کیسے بڑھتا جا رہا ہے, کہ یہ جو ایکسیس ہے یعنی تقریباً 13,000 میگا واٹ جو ہے یہ فضول میں پڑی ہوئی ہے, یہ نہ استعمال ہو رہی ہے نہ ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. اور کس کو کرنی ہے, ایلیٹ کو. یہ وہ پورا ہے کہ آئی پی پیز کو ہم کتنے روپیز پر یونٹ دے رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں انشاءاللہ. یہ جتنے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں نا, اس سب میں سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 3 پلانٹ وہ ہیں جو 0% فیکٹر پہ چل رہے ہیں, یعنی وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں, وہ بس لگے ہوئے ہیں, وہ چلتے نہیں ہیں, لیکن آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. ہم وعدے کے پابند ہیں. دوسری بات, 37 پلانٹ ایسے ہیں جو 25% سے کم پہ چل رہے ہیں, تو چل وہ رہی نہیں, لیکن آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. ایک تو پلانٹ ایسا ہے جس کو 750 پر یونٹ ہم پے کر رہے ہیں, یعنی وہ جو 1 یونٹ گورنمنٹ اسے خریدتی ہے نا, اس کو 1 یونٹ خریدنے کا کتنا دیتی ہے, اس کو 750 روپیز. یہ آئی پی پیز ہے. باقی کچھ جو کول پہ لگے ہوئے امپورٹڈ پہ ان کو 200 کر رہی ہے. تو یہ ایکچولی فگر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس لیول پہ جا کے آپ نے ایلیٹ کلاس کا خیال رکھیں کہ ایلیٹ کلاس کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے, ایلیٹ کلاس بھوکی نہ سوئے. اب جو ہے اوور ٹیکسیشن. اب سوال تو یہ تھا نا کہ ایک تو الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہوگی, جتنی بجلی بن رہی ہے آپ اس پہ دو, اور باقی چیزیں بھی آپ نے ایڈ آن کر لی, یعنی آئی پی پیز کا یہ ساری چیزیں سرکولر ڈیٹ وغیرہ ہم پے کر ہی رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ ٹیکسز کتنے لگا دیے ہیں, نو ٹیکسز ایک بل پہ لگے ہوتے ہیں. اچھا جی کون کون سے ٹیکسز ہیں, الیکٹریسٹی ڈیوٹی, جنرل سیل ٹیکس جو کہ اوور آل ہر چیز پر لگتا ہے, جنرل سیل ٹیکس جو ہر چیز پر اس وقت پاکستان میں 18% چل رہا ہے, جی ایس ٹی بجلی پہ بھی لگے گا. پھر صرف جنرل سیل ٹیکس نہیں, بجلی کے اوپر الگ سے بھی سیل ٹیکس لگے گا. پھر جی فائنانسنگ کاسٹ سرچارج, ایف سی سرچارج جسے آپ کہتے ہیں, وہ بھی لگے گا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, کہ اگر فیول کبھی مہنگا آ گیا ہے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ادا کرنی ہے, کیونکہ قصور آئی پی پیز کا ہے, قصور مینجمنٹ کا ہے, لیکن ذمہ دار تو ہم ہیں نا, کیونکہ نہلی ان کی ذمہ دار ہم ہیں. تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی ہم نے ادا کرنی ہے. پھر انکم ٹیکس بھی ہم اس میں دیتے ہیں. اچھا جب نا اتنے زیادہ ٹیکسز لے لیے, جنرل سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, ایف پی اے, تو اب اور بھی تو ٹیکس لگانا ہے نا, کیا کریں. انہوں نے کہا لیں جی ایکسٹرا ٹیکس, چلو جی ایکسٹرا ٹیکس بھی لگا دیا, کوئی مسئلہ نہیں. فردر ٹیکس, اب یہ کہ یار ایکسٹرا ٹیکس فردر ٹیکس, اب تو ڈکشنری بھی ختم ہو گئی ہے, پی ٹی وی فی بھی ڈال دو اس میں. تو پی ٹی وی فی کا بھائی کیا لینا دینا بجلی کے بلوں سے, وہ بھی ڈال دو اس میں. تو یہ ایکچولی 9 قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور بجلی کی, اور پھر کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے. یہ جی ہم نے کچھ ایشوز ڈسکس کر لیے. گورنمنٹ کے پاس پلان کیا ہے, سب سے اہم کوسچن. گورنمنٹ ظاہری بات ہے بہترین پلان لیے بیٹھی ہے اس وقت. ایک تو بات ہے کہ 42,000 ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں, پیدا ہم اگر 30,000 کی ضرورت ہے نا, ہم 30,000 ہی کر رہے ہیں, باقی پیدا ہی نہیں ہو رہی. کیپیسٹی ہے وہ پیدا نہیں کر رہے ہیں, یعنی وہ پلانٹ چلتا ہی نہیں ہے, ہم اس کا پے کرتے ہیں. لیکن کر سکتا ہے پاکستان, تو ایکچولی اگر 30,000 کی ضرورت ہے تو 30,000 تو کر سکتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھر لوڈ شیڈنگ کی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ٹی این ڈی لاسز کی وجہ سے, وہ ابھی ٹرانسمٹ نہیں ہو پاتی.
یعنی وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مین اس وقت پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا کہ بجلی بن نہیں رہی یا بن سکتی نہیں ہے. مسئلہ مینلی کیا ہے کہ آپ نے ایکسیس لگا دی ہے اور ایکسیس کی پیمنٹ بھی کر رہے ہو, اور ہمیں ڈسٹریبیوشن میں آپ لاسز ہیں, ٹرانسمٹ نہیں آپ ہمارے تک کر رہے, جو بناتے ہو وہ بھی ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. تو مین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ کے پاس بہترین پلان ہے جی. گورنمنٹ کے پاس پلان کیا ہے کہ جو سولر یوزر ہے نا ان کے ایڈجسٹمنٹ ریٹ کم کر دو. سولر یوزر پر جو لوگ بیچارے بجلی گھر بنا رہے ہیں نا ان کا صفایا کرو. یعنی ہوتا ہے گورنمنٹ لیتی ہے نا, اگر کوئی گھر بجلی بناتا ہے تو گورنمنٹ اسے لے لیتی ہے نا, بجلی لیتی ہے, اس کی قیمتیں کار کرو تاکہ لوگ اپنی بجلی نہ بنائیں, گورنمنٹ سے زیادہ خریدیں, کیونکہ زیادہ خریدیں گے تو تب بھی گورنمنٹ کی ریکوری بڑھے گی نا. تو کوئی بندہ اپنی بجلی نہ بنائے, گورنمنٹ سے مہنگے داموں خریدے. دوسرا جی واپڈا کے ملازموں کو جو فری یونٹ مل رہے تھے نا وہ ختم کر دو. وہ کتنے یونٹ واپڈا کے ملازم لے کے جا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے ختم کرو, یہ نہیں ہم کہہ رہے ختم, پلان یہ ہے ان کے پاس ایکچولی کہ واپڈا اس سے اب کتنا فرق 0.001% بھی فرق نہیں پڑنا اس سے, چلیں وہ بھی کر دو. پھر یہ ہے کہ ڈسکو پروونسز کو دے دو, پروونسز اچھے سے مینج کر لیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وفاق ایک جگہ پہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر پا رہا تو پروونس کہاں سے کرے گا, پروونسز کو دے دیں. تو یہ پورا ایکچولی نا یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بس ان کے پاس یہ پلان ہے, پہلے ڈسکو اٹھاؤ وفاق سے پروونس کو دے دو, کیا فرق پڑے گا بھائی. جو واپڈا ملازمی ہیں ان سے کوئی آپ 10 روپے کی بچت کر لو, تو جو ایکچوئل میں جو آپ نے 69 روپے کی یونٹ ہے وہ شاید 68.999 ہو جائے, تو 0.01% تو کوئی فرق تو پڑے گا نا واپڈا ملازمی کے کام کرنے سے. یہ گورنمنٹ کے پلان ہے, اور یہ آگے منسٹر صاحب بیٹھیں گے اور پوری, یہ ایکچوئلی میں صحیح بتا رہا ہوں کہ منسٹر صاحب نے پوری پریس کانفرنس اس پہ کی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, ہم واپڈا ملازمین کی کاٹ رہے ہیں. تو یہ ان کے پاس ٹوٹل پلان ہوتا ہے. یار دیکھیں یہ نہ صحیح کہہ رہے, یہ کیا پتہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ڈسکو جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ کے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ پرائیویٹ ہاتھوں میں دو تو وہ اچھے سے پرفارم کرے گی. یہ بڑی میتھ ہے نا کہ گورنمنٹ ملازم اچھا پرفارم نہیں کرتے, پرائیویٹ ملازم اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ میں صرف ایک, یہ ہر جگہ چلتا ہے پرائیویٹائزیشن کا کنسیپٹ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی آئی اے بھی پرائیویٹائز کر دو, گورنمنٹ نااہل ہوگی یا یہ. میں صرف ایک کیس اسٹڈی رکھتا ہوں, اٹالین ایئر ویز گورنمنٹ کے پاس تھی, انہوں نے پرائیویٹائز کی, وہ بند ہوگی, گورنمنٹ نے دوبارہ نیشنلائز کر لی. تو پرائیویٹائزیشن کہاں سے حل ہے؟ اگر پرائیویٹ نااہل بندہ آ گیا تو وہ بھی بڑا ورک کرے گا, تو اگر گورنمنٹ میں آپ قابل بٹھا لیں تو وہ بھی چلائیں گے. یعنی یہی پی آئی اے ایکچولی جو تھی وہ ایوب دور میں بہترین پرفارم کر رہی تھی. ایون کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا پی آئی اے پر ڈسکشن کرنے کا تو کریں گے. وہ بہترین پرفارم, دنیا کی بیسٹ ایئر لائن, ون آف دی بیسٹ تھی. یعنی جس نے اپنا پولٹری فارم بھی بنا لیا تھا, جس کے ہاسپٹلز اپنے تھے, جس کے ایسے جس نے روز ویلٹ ہوٹل خرید لیا, یعنی اتنی کیپیسٹی تھی. وہ کیا وہ گورنمنٹ کے ملازم نہیں تھے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں پرائیویٹ ہاتھوں میں, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کس کی نیت کتنی ہے کام کرنے کی. تو پرائیویٹ ہاتھوں میں بھی جا کے تباہ ہوئی ہیں, یہ آئی پی پی پرائیویٹ ہاتھوں میں ہی ہے نا. تو آپ یہ جو گورنمنٹ کی ہیں ڈسکوز وغیرہ, انہیں پرائیویٹ ہاتھوں میں دو اور بیڑا گرک کرو. اچھا یہ پاکستان میں پلان کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پتا کہ جب ان سے کہیں گے نا کہ پرائیویٹائز کیوں کریں, جی یو کے میں جو ڈسکوز ہیں وہ پرائیویٹائز کی گئی تھیں. کیوں یو کے آپ کے لیے کیوں ایک مثال ہے؟ احساس کمتری چیک کریں ان لوگوں کا. یعنی آپ اس قابل کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ ایک ماڈل کیوں ہے کہ یو کے پاس اس کا حل ہوگا. یہ قسم سے وہی بات ہے کہ اب انگلش لوگ ہیں, انگلش بولنے والے ہیں, گوری چمڑی والا کبھی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اگر یو ایس کہہ رہا ہے پرائیویٹائز کرو تو پرائیویٹائز کرو. بھائی آپ خود چلا سکتے ہو, آپ کے پاس اپنا پلان کیوں نہیں ہے؟ مطلب ان کے پاس وہ پلان ہے جو ویسٹ کے ہیں, تو کیوں آپ نے ویسٹ کو آئیڈیالائز کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے جو آپ کے ریسورسز ہیں, جو آپ کی کتاب ہے, جو آپ کا آئین ہے, وہ میں آئین کی طرف آتا ہوں, آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ کو یو کے اور ویسٹ وہ کیوں لگتا ہے؟ یہ کتنے احساس کمتری ہے قسم سے. پھر یہاں پر مافیا اسٹیٹ ہے, ویک گورنمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کام نہیں کرے گا پلان. یعنی آپ کیا کریں گے؟ پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیں, وہی مافیا آ کے خرید لے گا. یعنی میں ایکچولی دیکھ رہا تھا ابھی جو پی آئی اے میں پاکستان میں سب سے ہائیسٹ بڈ کر رہے ہیں وہ ٹبا گروپ کر رہے ہیں. اب میں چلیں مینشن کر رہا ہوں, لیکن ٹبا گروپ کر رہا ہے, پی آئی اے کو خرید رہا ہے. اس ٹبا گروپ کی آئی پی پیز بھی ہیں, ان کا بیڑا گرک ہے. ٹبا گروپ کا چل کے کہہ رہا ہے پرائیویٹ بزنس اچھا چل رہا ہے. گورنمنٹ کو آج تک اس نے فائدہ نہیں دیا, لیکن اب وہ لے جائے گا پی آئی اے کو بھی, وہ کما لے گا اچھے سے. تو یہ ان کے پاس حل ہے. تو یہاں پہ یہ سسٹم نہیں ورک کرنے والا. پھر یہ ہے کہ
डेमोक्रेसी नेवर वर्क्स एज डिक्टेटरशिप ऑफ एलीट। आप क्या समझते हैं कि एलीट, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? वैसे डेमोक्रेसी की एक्चुअल डेफिनेशन पता क्या है? गवर्नमेंट फॉर द एलीट, ऑफ द एलीट, बाय द एलीट। एलीट बनाती है, एलीट ही रूल करती है, एलीट याशी करती है। तो यही लोग, यही एलीट होगी जो आगे सब कुछ लेके चलेगी। प्रॉब्लम्स इन यूके एंड यूरोप, वही प्राइवेटाइजेशन क्वेश्चन। फिर ये ना एक बेहतरीन के इलेक्ट्रिक ने जी बड़ा मसाइल को हल कर, के इलेक्ट्रिक पहले गवर्नमेंट के पास है ना, जो कराची इलेक्ट्रिक है, तो वो ये प्राइवेटाइज कर दी, वो बड़ी सक्सेसफुल हो गई है। और सबसे ज्यादा खबरों में के इलेक्ट्रिक होती है कि आज इतने इलाकों में लोग मारे गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, बिजली की वजह से। ये इनके पास सक्सेस स्टोरीज हैं। फिर दूसरा ये है कि चलें जी यूके को कर लें जी आइडियलाइज, यानी आप अगर एहसास कमतरी का शिकार हो ही गए हैं, आपने उसको आइडियलाइज कर ही लिया है, तो ठीक है कर लें उसको आइडियलाइज। लेकिन मसला ये है कि ये कल की न्यूज़ है, बिल्कुल कल की, कि यूके में 10% बिजली महंगी होगी है। मतलब क्या है कि कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होता। ये वो भी यूके भी पंचर लगा के काम चला रहा है, आप भी लगा लोगे। अब उधर भी 10% महंगी होगी है, तो आपकी तो रोजाना 10% होती है, तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब ये हम लास्ट चीज की तरफ आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस्लामिक हाल क्या है? प्रॉब्लम समझ आ गया? इस्लामिक हाल क्या है? और यहाँ पर ये चीज आप मद्देनजर रखिएगा, और वो जो मैंने पहले बात की थी, वो लोगों की वो बात भी मद्देनजर रखिएगा कि इस्लाम असूल देता है, इस्लाम छोटी छोटी चीजों को एड्रेस नहीं करता। ये बेसिक चीजें इनमें रखिएगा। और अब देखते हैं कि क्या इस्लाम इसका हाल देता है या नहीं देता। जो बिजली अल्लाह के नबी के बाद आई है, इस्लाम ने इसका हाल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सबसे पहले जब इंशाअल्लाह ताला अगर इस्लामिक स्टेट आती है, तो वो जो रिफॉर्म्स लेके आएगी, वो ये रिफॉर्म्स लेके आएगी। यानी एक्चुअल में आपको जरूर, ये मैं इंशाअल्लाह आगे डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। जो आप इंपोर्टेड फ्यूल पे जा रहे थे ना, पाकिस्तान की कैपेसिटी इस वक्त कितनी है? भाई पाकिस्तान जो है वो कोल से कितनी बना सकता है? 1 लाख मेगावाट पाकिस्तान के थर कोल से बिजली बन सकती है, 1 लाख मेगावाट। और आपने करनी है इंपोर्टेड फ्यूल से। 60,000 मेगावाट जो है वो हाइड्रो पावर से बन सकती है, 60,000 मेगावाट। 2,90,000 मेगावाट पाकिस्तान सोलर से बना सकता है। विंड से कितनी बना सकता है? 3,46,000। लेकिन मसला ये है कि जब आप डिपेंड करेंगे अपने फ्यूल के ऊपर, तो एलीट को फायदा नहीं होगा। मसला सिर्फ ये है ना, यानी जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कैपेबल नहीं है, कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, भाई ये क्या है? इतनी आप बना सकते हैं। और ये यार चलें छोड़ें, किसी ने एग्जैजरेट करके ये फिगर बता दिया होगा। तो अब ये टोटल कितने बन रहे हैं? 1 लाख, 3 लाख, 3 और 3 6, 6 7 और 8 10 लाख मेगावाट बना रहे हैं। ये किसी ने एग्जैजरेट किया होगा, तो इसको 25% ले लें यार, इसका 10% ले लें, वो भी जरूरत से ज्यादा है। कोई इतना एग्जैजरेट तो नहीं ना करता। तो एक्चुअल में ये आप करना ही नहीं चाहते, सीधी सी बात है। और आप क्योंकि वही बात है कि आप क्योंकि यूके पे और ये लोग आपके आइडियल हैं, तो आपने उन्हीं के सोल्यूशंस की तरफ जाना है। अब ये जो कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क है, इस्लामिक फ्रेमवर्क है, इसमें बेसिक फर्क क्या आता है एनर्जी को लेकर और इन चीजों को लेकर? तो ये फर्क आता है जी। बेसिकली जब कैपिटलिज्म है जो थ्रू डेमोक्रेसी करती है, और इस्लाम जो है थ्रू खिलाफा करता है, तो जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो कैपिटलिज्म है वो प्राइवेट लोगों की होती है, यानी वही प्राइवेटाइजेशन, जो चीज है प्राइवेटाइज करते रहो। जो भी मसला है उसका हल क्या है कि प्राइवेट लोगों को दे दो, एलीट को दे दो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये मैं क्यों नहीं देता, इसकी दलील मैं इंशाल्लाह आगे देता हूं। फिर आपको फाइनेंसिंग मॉडल, इसमें क्या होता है कि बैंक, यानी मंशा, मियां मंशा ग्रुप जो है, निशात ग्रुप जो है, जिसके निशात चूनिया ये इनका पावर प्लांट है, ये आईपीपीज जो है, मियां मंशा अपनी आईपीपी के लिए कर्जा लेगा मियां मंशा के बैंक एमसीबी से, फिर लोगों से, फिर गवर्नमेंट से पैसे लेगा, यानी लोगों की जेब से निचोड़ के मियां मंशा पैसे लेगा कि मैंने मियां मंशा की आईपीपी को उसका कर्जा उतारना है, और वो मैंने लिया हुआ था वापस करना है, और सूद देना है मियां मंशा के एमसीबी बैंक को। तो ये ऐसे करते हैं, यानी अपने बैंक को कर्जा लो, अपने बैंक में कर्जा वापस करो। तो ये इनका टोटल सूद, ये सारी चीजें इनके इस पे खड़ी हुई हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, जो 9 इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, इस्लाम उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ये क्यों नहीं देता? अब हम इसकी दलील की तरफ आते हैं जी। सबसे पहली बात ये है, आईपीपीज का एक हदीस में हल मौजूद है। अगर किसी ने नहीं पढ़नी, किसी की नीयत नहीं है, कोई नई इस्लाम से हल ढूंढना चाहता, तो वो ना ढूंढे। ये ना कहे कि इस्लाम सूल देता है, छोटी छोटी चीजों को एड्रेस नहीं करता। ये वही हदीस हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। ये कोई वो नहीं है कि मैं कोई ऐसी किताब से उठा लाया हूं जो पता नहीं किसी
میوزیم میں پڑھی ہوئی تھی تو میں نے وہاں سے ریڈ آؤٹ کر لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ پرائیویٹ لوگوں کو نہیں دے سکتے بجلی۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون شرکاء فی الثلاث، کہ مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے شریک ہیں، یعنی 3 چیزیں جو ہیں یہ پبلک پراپرٹی ہیں۔ کیا؟ الماء والکلاء والنار، پانی، چراگاہیں اور آگ۔ تو بیسیکلی جو آگ ہے اور جو آگ کے ریسورسز ہیں، چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ پیٹرول ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ یہ ساری پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اسلام نے یہ کہا کہ آگ جو پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے، اس آگ سے کیا مراد ہے؟ کہ کہیں آگ جل رہی ہے تو ہر کوئی آگ اس کو ہاتھ گرم کر سکتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا۔ تو آگ کا ایکچولی مطلب تھا کہ جو آگ کے ریسورسز ہیں، وہ کوئی بھی ریسورس ہو سکتا ہے، تو وہ سارے جو ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں۔ اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ یہ آپ پرائیویٹ ہاتھوں میں دیں، اور یہ اللہ کے نبی نے بڑا پہلے کا بتا دیا تھا۔ اور یہاں سے وہ بیسیکلی بنیاد رکھی جاتی ہے، کوئی بھی جب اکانومی شروع ہوتی ہے تو اس کی ڈسکشن پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ اونرشپ ہوگی، پبلک ہوگی یا پرائیویٹ پبلک ہوگی، جو بھی اس کا کیا ہوگا۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ پبلک پراپرٹی ہونی ہے۔ ہر انشاءاللہ ایک پوری اس کی ایک فقہی ڈسکشن ہے کہ اس میں آپ مزید بجلی کو کیسے نکال سکتے ہیں، لیکن ٹائم کم کی وجہ سے وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ دوسرا، سود کا خاتمہ اسلام کرتا ہے۔ یہ جو 3000 ارب آپ نے سالانہ دینے ہیں اور 4000 ارب آپ کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے جس کا آپ نے سود دینا ہے، اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ اب کوشچن پتہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام الاؤ نہیں کرتا، لیکن جو ہم نے، اور یہ سب کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ جو ہم نے کنٹریکٹس کر لیے ہیں تو وعدے کی تو پابندی کرنی ہے نا، ان کو تو سود دینا ہے نا۔ یہ بات ہے نا، اب کیا کریں اگر ہم ان کا سود نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اسی بات کو ایڈریس کیا کہ جو آپ نے پہلے کنٹریکٹ کیے ہوئے ہیں ان کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آئندہ سود نہیں لینا، یہ تو کہا ہی کہا، لیکن یہ بھی بتایا کہ جو پہلے سود کے کنٹریکٹس کر چکے اس کا کیا کرنا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ICJ آ جائے گی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دے گی، تو اسلام نے ایک طریقے ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مومنو خدا سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ خطاب ایکچولی مین حکمرانوں کو ہے اور ان لوگوں کو ہے کہ جو اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ بھائی خدا سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، تو کیوں بھائی کس بات سے ڈریں؟ کیا ہم کر رہے ہیں جس سے ڈریں؟ ٹھیک ہے ہم ایمان کے دعوے دار تو سب ہیں، تو کس بات سے ڈریں؟ ڈرو اس بات سے کہ جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو آپ نے 4000 ارب 3000 ارب سالانہ دینا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب نہ صرف اس کو، اگر ایسا نہ کرو گے، میں نہیں چھوڑتا، میں مجبوریوں میں ہوں نا، میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہوں، میں اس ورلڈ آرڈر کا حصہ ہوں۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ یار یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا یہ فیصلہ کر لیں کہ خدا ہے ہی نہیں، سمپل از دیٹ، یہ جھوٹ ہے سب۔ اگر یہ بھی کہتے ہو کہ خدا ہے اور کبھی تقریریں اپنی یعنی UN میں جا کے اور کبھی کہیں پہ جا کے آپ قرآن سے شروع کرتے ہو، مذہبی ٹچ دیتے ہو، ریاست مدینہ قائم کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو یا تو کہہ دو کہ یار نہیں ہے خدا، بات ختم ہو جائے۔ اگر مانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے، اگر تم ان IPPs کا سود دینا ہے ابھی تم نے، اگر تمہارا موڈ ہے دینے کا تو اللہ سے ڈرو کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ہاں ایک ہے، اگر توبہ کر لو تو ان حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جنگ مول نہ لو جس کی وجہ سے آپ نے عوام کے اوپر برڈن ڈالا ہوا۔ اگر توبہ کر لو تو اصل رقم لینے کا حق ہے، سود پھر بھی لاؤ نہیں ہے، جو ایکچولی آپ کے ڈیو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ملے گی۔ سود بھائی ہم نہیں دے رہے، ہم اس کنٹریکٹ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ میں اس کو ایڈریس کر، یہ پولیٹیکل کوشچن ہو جائے گا کہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ریئیکٹ کرے گی، ہم کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ یار اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جائے باڑ میں، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا۔ دوسری بات، اسلام ٹیکس کی اجازت نہیں دیتا، اس پہ کلیئر ہے۔ اسلام بالکل یہ جو ٹیکسیشن نو ٹیکس لگے ہوئے ہیں نا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، بالکل حرام ہے یہ۔ ہمیں خنزیر، سور، یہ تو بڑا ہم تو ایزیلی مانتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ ٹیکسز بھی حرام ہے جو ان گورنمنٹ نے نافذ کیے ہوئے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مکس، صاحب مکس یعنی ٹیکس لینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑی کلیئر ہے اسلام اس پہ۔ اسلام آپ کو اسلام پالیسی دے رہا ہے آپ کو کہ آپ سود نہیں لے سکتے، اسلام پالیسی دے رہا ہے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، اسلام پالیسی دے رہا ہے کہ آپ ٹیکسیشن نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ کیونکہ یہ جو حکمران ہے نا، یہ ذمہ دار ہیں
میکسیمم کورٹ کے سامنے، یعنی اگر کوئی گپلا کریں گے، کوئی چوری چکاری کریں گے، یہ تو یہ حکمران کس کے آگے ذمہ دار ہیں؟ یا تو کورٹ کے سامنے کہ نااہل ہو جائیں گے، یا پھر کس کے آگے ذمہ دار ہیں؟ پنڈی کے سامنے کہ نیکسٹ آئیں گے نہیں. میکسیمم یہی ہے نا. لیکن اسلام میں کیونکہ ایک بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے رولر کے اوپر، اور وہ ہوتا ہے خدا کا. یہاں بچ جاؤ گے، یعنی سسٹم سے آپ کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے نکل جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے نگہبان کے بارے میں، حکمران کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. تو یہ جو آپ حکمران بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ اللہ پوچھے گا کہ آپ نے عوام کے اوپر اتنا ظلم کیوں ڈایا. یہ آئی پی پیز والا، آپ نے عوام کے اوپر اتنی ٹیکسیشن لے کے کیوں ظلم ڈایا، یہ اللہ پوچھے گا ان سے. تو یہاں کی عدالتوں سے آپ بچ جائیں گے، 10 سال اور یاشی کر لیں گے، 10 سال کا پنڈی سے ٹکٹ مل جائے گا. لیکن نہیں، آپ نے ایٹ دی اینڈ جواب دینا ہے. یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، یعنی ٹیکسیشن اسلام الاؤ نہیں کرتا، سود اسلام الاؤ نہیں کرتا، اور پرائیویٹائزیشن اسلام الاؤ نہیں کرتا. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ یہ جو فیول کاسٹ 9.03 میں پڑھ رہی ہے نا، اسلام اس کا کیا کہتا ہے کہ آپ امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر بات ہے یہ کم ہو جائے گی. لیکن میں نے قیمت اس کی اس لیے نہیں لکھی کہ چلے مان لیں کہ ہم امپورٹڈ فیول ہی لیتے رہیں گے، یعنی آپ نااہلی کر لیں اور امپورٹڈ فیول لیتے رہیں. یعنی میں انکلوڈ کر رہا ہوں کہ اسلام کے صرف یہ 3 احکامات آپ نافذ کر دینا، اور یہی نااہل گورنمنٹ رہے، یہی نااہل لوگ رہیں، تو اس کا بھی کتنا فائدہ ہوگا. ٹی اینڈ ڈی لاسز ظاہر بات ہے کمپیٹیٹو مینجمنٹ لے کے آئیں گے، سب چیزیں کریں گے. لیکن مان لیں کہ یہ تینوں چیزیں اسلام آنے کے بعد بھی نااہل لوگ آتے ہیں اور یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن کون سی چیزیں ہیں جو لازمی طور پہ حل ہوں گی؟ آئی پی پیز میں، آئی پی پیز کی وجہ سے جو 26 روپے آپ ایکسٹرا دے رہے تھے، جو میں نے پیچھے آپ کو بریک ڈاؤن دکھایا تھا، وہ زیرو ہو جائے گا، کیونکہ آپ پبلک کے پاس دیں گے، پرائیویٹ لوگوں کو آپ دے ہی نہیں سکتے. سمپل از دیٹ. پھر یہ کہ سرکولر ڈیکٹ کے بعد میں جو آپ 5 روپے دے رہے تھے، وہ بھی کیونکہ ربا حرام ہے، زیرو ہو جائے گا. ٹیکسیشن میں جو آپ 19 روپے 20 روپے دے رہے تھے، وہ بھی زیرو ہو جائے گا. تو یہ صرف 3 چیزیں نافذ کرنے سے، 3 احکامات نافذ کرنے سے، جو پہلے 69 روپیز میں پڑ رہی تھی، وہ نااہلی کے باوجود 18 سے کم میں آ جائے گی. یہ صرف آپ نے وہ ان 2-3 جو مین اللہ تعالیٰ نے اصول دیے ہیں ان کو نافذ کریں گے. تو پھر جب ظاہر بات ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یعنی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ایک مسلمان یہ سمجھے گا کہ یار آئی ایم ریسپانسبل ٹو اللہ، میں اکاؤنٹیبل ہوں، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے جواب دینا ہے اس کے، میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا. جب اسے پوچھا جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرے گا. یار نہیں کرتا، بڑا نااہل حکمران آ گیا، بڑا نااہل حلیفہ آ گیا. لیکن پھر بھی یہ وہ چیزیں جو اسے کرنی پڑیں گی، یہ تو واضح احکامات ہیں نا اس کے اوپر. تو اتنا فرق پڑ جائے گا کہ اگر آپ 3 اسلامک رولز اپلائی کر لیں تو 18 روپے سے بھی کم آپ کی یونٹ پڑے گی. یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ نااہلیوں کے سمیت. لیکن جسٹ امیجن کہ نااہلیاں ختم ہو جائیں، چوری کی مد میں بھی ختم ہو جائے، ٹی اینڈ ڈی لاسز بھی ختم ہو جائیں، جو 9 روپے کی آپ فیول کاسٹ پڑ رہی تھی وہ کم ہو کے 6 روپے پہ آ جائے، تو آپ کا ایکچوئل یونٹ کتنے کا پڑے گا؟ آپ کو کوئی ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ واپ ڈا کے ختم کرو، پورے ملک میں فری دیو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، یہ اسلام نے تو قانون دیے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی چوائس ہے کہ اسلام کے علاوہ ہم کوئی اپنا قانون نافذ کر لیں؟ یعنی یہ جو ہم نے قانون بنائے ہوئے ہیں، یہ آئی پی پیز، کنٹریکٹ وغیرہ، یہ سارے جو ڈرامے کیے ہوئے ہیں، کیا اسلام ہمیں یہ چوائس دیتا ہے؟ اگر تو چوائس دیتا ہے نا تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی رستہ موجود ہوگا. لیکن اسلام چوائس نہیں دیتا. مسئلہ یہ ہے کیوں نہیں اسلام چوائس دیتا؟ اسلام کہتا ہے کہ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کا دعویٰ نہ کریں، پھر یہ مسلمان نہیں ہے جب تک یہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے. یعنی جب تک آپ فیصلے کرنے میں اللہ کے نبی کے احکامات کو ٹاپ پریورٹی پہ نہیں رکھتے تو آپ مومن نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنی قانون سازی کریں جب اللہ کے نبی نے قانون سازی کر دی ہے. پھر یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے تو چلیں کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن میں کیا کروں؟ دل تنگ ہو رہا ہے نا تھوڑا سا، اب کیسے یار میں اس مسئلے کو حل کروں گا، حکمران بھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو آپ فیصلے ان میں کر دیں تو ان میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، بلکہ فرما برداری کے ساتھ قبول کریں. یعنی آپ نے دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی ہے. اف یو آر مسلم، یار بس سیدھا سیدھا کہ یار میں کنوینس نہیں ہوتا، پھر جاؤ نکلو. تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ سے کوئی اور ڈسکشن کر لیں گے، ہم آپ کو اور موضوع اور جگہ چن لیں گے. لیکن سوال یہ کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو نا تو تمہیں قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ قانون اللہ تعالیٰ کے نبی نے بنا دی ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا پرائیویٹائز کرنے کا. پھر یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ یار میں سوچ تو لوں نا کہ شاید کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے. سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے، چلے میں نافذ نہیں کرتا تو فرمایا نہیں.
مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر سوچے بھی, اس پر اپنی رائے بھی دے جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون سازی کر دی ہے, تو آپ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے. یعنی یہ بس حل ہے معاملات. اگر آپ اللہ کے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں مانتے, ان تمام تر جو میں نے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں, تو کیا اس کا کوئی مسئلہ بھی پیدا ہوگا؟ یعنی فائدہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا. اگر ان کو نہیں مانتے تو مسئلہ ظاہری بات ہوگا 69 روپیز پر یونٹ آپ کو ملے گا, جو مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنے والا ہے. لیکن چلے مان لیتے ہیں کہ یار دنیاوی نقصان ہم اٹھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دے لیں گے 69 روپے یونٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول میں نہیں مانو گے تو آپ کو 69 روپیز دینا پڑے گا. کہاں اللہ نے بتایا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اگر تم اللہ کی نصیحت سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے اوپر تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھائے گا. یعنی آپ پھیر لو ان قانون سے, آپ کر لو سود نافذ, آپ کر لو ٹیکسیشن, آپ دے دو اسے پرائیویٹ ہاتھوں میں, لیکن پھر تیار رہو. پھر اللہ متنبع کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ نقصان اٹھاؤ گے کہ وہ تمہارے اوپر تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دے گا اور آخرت میں تمہیں اندھا کر کے اٹھائے گا. ایک چھوٹا سا پیغام ہے, کنکلوڈنگ میسج 3 لوگوں کے لیے. سب سے پہلے ایلیٹ کے لیے جو بینیفیشری ہے اس کی, پھر ہم مسلمانوں کے لیے, پھر حکمرانوں کے لیے. یہ 3 لوگ ہیں نا, یعنی ہم کیا کریں, حکمران کیا کریں, ایلیٹ کیا کریں. سب سے پہلے ایلیٹ کے لیے میسج ہے. ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ جو اللہ کے نبی نے آئین دیا تھا اس کو کس نے ترک کر دیا؟ مصلحت وقت کی ہے, کس کے عمل کا معیار؟ یعنی جو آپ وقت کی مصلحتوں سے پھنس گئے ہو, یار میں مجبور ہوں, اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں, میری مصلحت ہے, مصلحت کے تحت میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے پنگا نہیں لے سکتا. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مصلحت کو آپ نے کہاں سے بیچ میں لے آئے ہیں؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کون ہمیں اگزامپل دیتا ہے UK کی؟ کون ہمیں US کی اگزامپل دیتا ہے؟ کون ہمیں آگے بتاتا ہے کہ UN کے لوگ ہیں؟ یعنی آپ نے کیوں ترک کر دیا ہے؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ آپ کو مسلمانوں کی 1000 سالہ ہسٹری بھول گئی ہے؟ قلم میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں احساس نہیں. یعنی اتنی بے شرمی, اتنی ڈٹائی, خود کو مسلمان بھی کہتے اور اپنے ڈرامے بھی چیک کرو. پھر وہی ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں سفارات و غریب, پھر مسجد میں نے اور آپ نہیں جانے. زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب, نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب, پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تو تمہارا تو غریب. عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے, زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم. ہم آپ سے جیسے یہی سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شرم کر لو, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے آئین کو کیوں ترک کر دیا؟ اگر مانتے رسول کو تو آپ ترک کرنے نہیں کر سکتے تھے یار. پھر پالیسی میکرز کے لیے, یہ جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو پارٹیز رول کرتی رہی ہیں یا کرنے کا موڈ رکھتی ہیں, ان سے بس ایک بات ہے, ان کے لیے اللہ کا ایک فرمان ہے. کیونکہ جب انہیں کہو گے نا کہ یہ ایکچولی سوال بھی آنے ہیں, ہر میں سوال کر لیجئے گا, میں اس کو ایڈریس کروں گا. یہ جو سوال آئے گا نا کہ اگر ٹیکسیشن کا پھر الٹرنیٹ کیا ہے, میرے پاس تو کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, میں تو تھک جاؤں گا, میرے پاس تو کوئی انکم سورس ہی نہیں بچے گا, میں کیا کروں؟ تو اسلام کا یہ جو رول ہے نا, یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. یہ واقعتاً ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ ٹیکسیشن ختم کر دو. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں, میری عقل میں نہیں بیٹھ رہی کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک فرمان ہے, وہ کہ ایسا ان تک رہو وہ خیر لکم. ہو سکتا ہے بھائی تمہیں ایک چیز بری لگے لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرائیویٹائزیشن اچھی لگے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. آپ مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ نہ ہمیں آ کے بتائیں کہ یہ مجھے اس کا میں پھر الٹرنیٹ کیا نکالوں, اس کا الٹرنیٹ کیا نکالوں. بھائی تمہیں برا لگ رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے جو میں نے بتا دیا. کیوں بھائی؟ آپ کا لمیٹڈ نالج ہے, لمیٹڈ دماغ ہے, آپ کا لمیٹڈ عقل ہے, وہ انلمیٹڈ ہے. پھر لاسٹ پہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے بجلی کا مسئلہ پتہ چل گیا, بجلی کا ایک سولوشن قرآن نے چند آیات حدیث بتا دی, اس کا سولوشن پتہ چل گیا. اب میں اور آپ کیا کریں؟ یعنی کیا سٹیٹس لگائیں جا کے, یا کیا کریں؟ اس کے لیے نکلیں یا بس اب مجبور ہیں, اب کیا کریں؟ رہنا تو ہے ہی, بجلی کا بل تو دینا ہی ہے. بھئی اب بیٹھ نہیں سکتے, کوئی چوائس نہیں ہے بیٹھنے کی. کیوں کوئی چوائس نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ظالم ہے. یعنی اس آزمائش سے, اس عذاب سے ڈرو جو صرف ایلیٹ کلاس پر نہیں آئے گا,
جو ان حکمرانوں پر نہیں آئے گا تو پھر کس پر آئے گا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ان پر نہیں آئے گا تو بھائی پھر کس پر آئے گا؟ ظالم تو وہ ہیں، مظلوم پر اللہ نے کیوں عذاب دینا ہے؟ مظلوم پر اس لیے آئے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بلائی کا حکم دو، معروف کا حکم دو، یہ جو میں نے حدیث آپ کو آیات بتائی ہیں اس کا حکم دو، اس کو پھیلاؤ، اس کی پروپیگیشن کرو، تم بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ان حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرو، ان کے خلاف نکلو، انہیں بتاؤ آپ غلط کر رہے ہو، اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو یہی میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے اور آپ کو نکلنا ہوگا، اور اس لیے نہیں کہ ملک بہتر ہو جائے، اس لیے کہ میری اور آپ کی آخرت سمجھ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنا عذاب نہ بھیج دے اگر ہم نے معروف کا حکم نہ دیا اور برائی سے نہ روکا۔ تو یہ میرے اور آپ کا کرنے کا کام تھا، ہم اس بات کو پروپیگیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا اسلام نے سولوشن دیا ہوا ہے آپ کو۔ سو یہ تھا کہ اسلام اس کا ایکچولی 3 پالیسیز کے ذریعے حل کیا دیتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اور لاسٹ میں آپ کے لیے ایک پیغام تھا۔ امید ہے آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ Q&A۔ جزاکم اللہ خیر۔ یار دیکھیے یہ بڑا اچھا کویسچن ہے اور ایک فکر کویسچن ہے، مجھے مزہ آیا، اچھا کویسچن لگا۔ وہ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی تو یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مکس کا میں نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات پتہ کیا ہے کہ حدیث کی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں کسی ایپ پہ جا کے سرچ کریں اور اس کے نیچے لکھا ہو ضعیف اور آپ آ کر کہیں ضعیف ہے۔ ایکچوئل میں اس کی سپورٹنگ ایک اور حدیث نقل کرتا ہوں جو صحیح مسلم کی ہے، جس کی صحت بالکل صحیح ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن جو صحیح مسلم کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا کہ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں کہ ایک صحابی تھے جن سے زنا ہو گیا، تو اب انہیں سنسار کیا گیا۔ تو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو ایک خون کی چینٹ ایک اور صحابی پر پڑ گئی، تو صحابی نے کہا کہ یہ کتنا ناپاک خون ہے جو میرے اوپر پڑ گیا، یعنی ایک زانی کا خون میرے اوپر پڑ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا تم ایسا مت کہو، یعنی وہ زانی تھا، تم ایسا مت کہو کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر صاحب مکس بھی توبہ کرتا تو اس کی قبول کر لی جاتی۔ یعنی زنا سے بھی بڑا اللہ کے نبی نے ٹیکس لینے والے کو گناہگار قرار دیا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے جس پر کوئی کلام نہیں ہے اور وہ صحیح حدیث ہے۔ تو اگر آپ اس پر کچھ کلام کر بھی دیتے ہیں تو صحیح مسلم کی میں نے سپورٹنگ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مکس کا معنی ہے نا، بیسیکلی مکس کہتے ہیں غبن کو۔ غبن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے جو الاؤ نہیں ہے وہ لیں، یعنی میں آپ سے کیا کچھ پیسے لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا نا، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے۔ ہاں کنونس کر کے آپ کچھ میری مدد کر دیں تو اور بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ تو اسلام میں صرف وہ مال لینے کی اجازت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے الاؤ کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام تر غبن میں آتا ہے۔ یعنی مثلا اسلام نے کیا کہا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، یہ آپ لیں، یہ غبن نہیں ہوگا، لیکن اگر 2.6% بھی لیتے ہیں تو جو 0.1% ہے یہ غبن میں چلا جائے گا۔ تو اسلام نے صرف وہ ٹیکس الاؤ کیا ہے، یعنی مثلا حراج الاؤ کیا ہے، ایک خاص قسم کا امپورٹ ایکسپورٹ پہ ٹیکس الاؤ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ الاؤ ہی نہیں کیا۔ تو بیسیکلی جب مال کسی سے لینا ہے تو اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ مین ریزن ہے کہ یہ جو ہے اس کیٹیگری میں نہیں آتا، اور یہ بھی یہ ٹیکس بھی ہے اسلام نے الاؤ نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی صاحب مکس کے اندر ہی آتا ہے۔ یہ اچھا کویسچن ہے، اور ایک یہ پولیٹیکل نوعیت کا کویسچن ہے، یہ بیسیکلی اکانومی کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ 2 آپشن ہے نا میرے پاس، ایک یہ ہے کہ میں آپ کا انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں، ایک میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی مجبوری کی وجہ سے اسے الاؤ کر دوں۔ تو میرے میں اتنا کم از کم دم نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاؤں انٹرنیشنل کمیونٹی کی مانتے ہوئے۔ تو اس لیے اگر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر فیس کرنا بھی پڑتا ہے تو آپ کو یہ نافذ نہیں کرنا پڑے گا، انکار کرنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں کہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے۔ اچھا، آپ نے سود فرض کرے دینا ہے IMF کا، ورلڈ بینک کا، اور آپ ان کا سود نہیں دیتے، تو IMF کے پاس کوئی فوج ہے جو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا کہ کیا ہے IMF کے پاس؟ کیسے نکلوائے گا؟ سوری جسٹ ایک پھر کہیں گے کہ نیٹو آ جائے گی، میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ساری دنیا جمع ہو کے آ جائے گی۔ ساری دنیا جمع ہو کے گئی تھی افغانستان، کیا لے کے گئی ہے؟
سوال ہے نا. اور افغانستان میں کوئی آرمی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, یعنی 70,000 اگر صحیح بات کی جائے کہ کمپیریزن کیا جائے یو ایس کے جو اسلحہ تھا اور افغانیوں کا جو اسلحہ تھا, تو افغانیوں کے پاس ایکچولی وہ پانی والی بندوقیں تھیں, لیکن اس کے باوجود کیا لے کے گیا یو ایس. لیکن چلے مان لے کہ یہ بھی ہو جائے گا, تو میں وہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو غزوہ خندق لڑنا پڑے گی. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. غزوہ خندق کیا تھی یار, یہ کس لیے سٹوریز ہیں کہ جس تمام تر قبائل جمع ہو کے آگے حملہ کر دیا, تو یہی ہے نا, تمام تر نیٹو جمع ہو کے آ جائے گی, بھئی آپ کو لڑنی پڑے گی. دیٹس اٹ, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. یا سمپل یہ ہے کہ آپشن کریٹ کرنا ہے تو پھر اسلام سے تھوڑا سا سائڈ ٹرن لے لیں, پھر آپشن ہے آپ کے پاس. باقی یہ پوری پیور پولیٹیکل نوعیت کیا ہے کہ وہ کس طرح حملہ کر سکتے ہیں, ان میں ایکچولی کیپیسٹی کیا ہے, یہ انشاءاللہ کبھی, بلکہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کریں گے, کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ جو ایونٹ ہے اسی کے حوالے سے ہی ہوگا. ہاں, آپ ایکچولی کرنے کا ہمارا کام کیا ہے, ہم لوگوں کو شعور دیں. جو لوگ یہ سمجھنے بیٹھ گئے ہیں نا, یعنی ظاہر بات ہے ہمارے پاس ابھی رول کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے نا, ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم کوئی رولرز بن جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ شعور دیں اور انہیں کہیں کہ اس گورنمنٹ کا, اس سسٹم کا آپ بائیکاٹ کریں. آپ اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ شرعی طور پر ایک ناجائز سسٹم آپ کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں, اور جہاں تک ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں, ہم پولیٹیکل جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, یا جو پولیٹیکل اکیڈیمیا بیٹھا ہوا ہے, یا جو رولرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں متنبع کرتے رہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, درست ہو جائیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو اٹس اوکے. ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگوں کو اسی طرح اس سے بھی بڑے سیشنز کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اور لوگوں کو انشاءاللہ یہ واضح کریں گے کہ اسلام کیسے حال دیتا ہے, اور ہم نے اس جمہوری کیپٹلسٹ سسٹم سے نکل کر کیسے جو الٹرنیٹ ہے وہ لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لے کہ اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے دین اور دنیا کا, یہ بالکل واضح کر لے. کیونکہ اسلام جب بھی ایڈریس کرتا ہے نا, تو اسلام کہتا ہے دنیا اور آخرت یا دین اس دنیا میں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بلائی اور آخرت میں بلائی. یہ نہیں کہا کہ دنیا میں بلائی دین میں بلائی. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں, یعنی آپ کے ایک موت ہے اور اس کے بعد ایک حشر ہونا ہے, تو جب آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اس میں آپ کا ہر فعل, ہر عمل شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے, یا جو جس کو لوگ دنیاوی معاملہ کہتے ہیں نا, وہ بھی بیسیکلی حکم شرعی ہوتا ہے, جسے وہ تھوڑی سی فقہی ڈسکشن ہو جائے گی, جسے مباحات کہتے ہیں. یعنی اسلام کچھ ایسے افعال کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے, نہ حرام ہے حلال, آپ اس کو کنٹینیو کریں. جیسے مثلا مرغی کا گوشت ہے, آپ کھائیں نہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اوپر یہ مباح ہے. تو اسے کوئی دنیاوی معاملہ نہیں کہا جا سکتا ہے. بیسیکلی شریعت ہی یہ بتاتی ہے کہ کس میں آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس چوائس ہے. یہ جو ٹیکسیشن والا معاملہ ہے, اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, کیونکہ ٹیکسیشن امپوز کرنے والے کے بارے میں حرمت آ گئی نا, کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو اس کے بارے میں واضح حرمت آ گئی. رہی بات یہ کہ پھر ٹیکسیشن یعنی 3-4 چیزیں جو اسلام نے نافذ کی ہیں, تو ان کے منع ہونے کی کیا دلیل ہے. تو اگین یہ تھوڑی سی فقہی ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے رول, عمومی حکم اسلام دے دیتا ہے. عمومی حکم کیا ہے کہ آپ کسی سے اس کی اجازت کے بغیر مال نہیں لے سکتے, کسی سے اس کی اجازت کے بغیر مال نہیں لے سکتے کسی بھی صورت میں. اب کچھ اسلام نے استثناء دے دی ہیں, یعنی کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جس میں آپ کو اجازت ہے, وہ زکوٰۃ ہے, جو خراج ہے, جو جزیہ ہے وغیرہ وغیرہ, جو بیسیکلی 12-13 سورسز بنتے ہیں. تو ان میں اسلام نے ایک ایکسیپشن دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایکسیپشن نکالنی ہے تو آپ کو شرعی دلیل چاہیے, ورنہ عمومی حکم یہی ہے کہ آپ کسی سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے نہیں لے سکتے. یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے, اسلام خاموش بھی نہیں ہے. ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک دو ڈسکشنز ہیں کہ کیا ہے کہ افعال میں اصل حکم شرعی ہے یا افعال میں اصل اباحت ہے. کوشچن یہ ہے. اب اس میں ایک نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ افعال میں اصل حکم شرعی ہے, ایک یہ کہ افعال میں اصل اباحت ہے. تو اگر تو یہ مان لیا جائے نا کہ افعال میں حکم شرعی ہے, یعنی تمام تر فعل حرام ہے جب تک کہ ان کے حلال ہونے کی دلیل نہ آ جائے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح تو یہ بالکل رول آؤٹ, یہ حرام ہی ہے جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ آ جائے. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ بھی چلے جائیں, آپ یہ بھی مان لیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی تمام تر افعال مباح ہیں, حرمت کی دلیل چاہیے, جو ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں. اگر یہ قاعدہ بھی مان لیا جائے تو وہ بھی اس میں فٹ نہیں بیٹھتا. وہ کیا ہے کہ جس کو اسلام نے ایڈریس نہیں کیا وہ مباح ہے. اس پر اسلام نے ایڈریس کیا ہوا ہے کہ آپ کسی سے اس کی اجازت کے بغیر مال نہیں لے سکتے. صاحب مقص کو اسلام نے ایڈریس کر دیا کہ یہ حرمت ہے. اب یہ
اس میں آپ نے ایکسیپشن نکالنی ہوتی ہے جسے آپ استثناء کہتے ہیں بیسیکلی. تو اب استثناء کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ مان بھی لیں نا کہ یہ وہ دنیاوی معاملہ جسے آپ کہہ رہے تھے مباحات ہیں, پھر بھی یہ مباح نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام نے اسے ایڈریس کر دیا ہے. یہ ایسا چیز نہیں تھا کہ جسے اسلام نے اوپن چھوڑ دیا, ایڈریس کیا بلکہ, اور اس پر ایک حکم دیا ہوا. تو یہ حکم شرعی کے اندر ہی آتا ہے. باقی یہ وہ تھوڑی سی فقہی ڈسکشن ہو جائے گی انشاءاللہ, کبھی موقع ملا تو اس میں ڈیٹیل کریں گے. ایکچوئل میں اگر وہ کرتے بھی ہیں اتنا پروڈیوس جتنی ان کی کیپیسٹی ہے, تو وہ استعمال تو ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایکسیس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے نا. یعنی آپ نے بجلی لگائی زیادہ دی, اگر وہ پلانٹ چلا بھی لیں تو آگے تو استعمال ہی نہیں ہونی. تو ہمیں تو پھر بھی وہی پڑھنا ہے جو ہم نے استعمال نہیں کیا, ہم نے پے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس وجہ سے وہ پلانٹ بند ہوتے ہیں, لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ چلا لیتے ہیں, کیونکہ گرمی اور سردیوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نا پیک ڈیمانڈ میں. یعنی سردیوں میں ایکچولی 20,000 پہ چلی جاتی ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ 31 پہ چلی جاتی ہے, تو یہ تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. تو وہ چلا لیتے ہیں, لیکن اگر وہ بنا بھی لیں تو وہ جائے گی کہاں پہ, ٹرانسمٹ کہاں پہ ہوگی. تو ایکسیس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے آپ بنائیں نہ بنائیں, ہاں جب ہم کہیں گے تب آپ نے بنانی ہے, اور وہ بناتے ہیں تب. لیکن کام کس کی کرنی کیا ہے ہم نے وہ, لیکن آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. جو آپ 750 کا کہہ رہے تھے نا, یہ سمپل سی چیز ہے کہ اگر ایک پلانٹ کی کیپیسٹی ہے اتنی بنانے کی کہ اس کو 750 روپے دینے چاہیے. میں کو جسٹ اس کو سمپلیفائی کر کے سمجھا رہا ہوں, وہ سمپل کر رہا ہوں. یعنی ایک پلانٹ ہے جس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو 750 روپے دینے چاہیے, لیکن آپ خرید صرف اسے 1 یونٹ رہے ہیں, 750 دیں گے, تو اس طرح وہ 1 یونٹ جو ہے وہ 750 کا پڑ جاتا ہے. یار اب جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا وہ خریدنا ہماری مجبوری ہے. اب ظاہر بات ہے ہمیں ٹیکس دینا الاؤ نہیں ہے, لیکن ریاست ہم سے زبردستی لیتی ہے, آپ اسے بچ نہیں سکتے نا. یعنی مثلا ایک جو چھوٹی سی چیز ہے, یعنی ایک دودھ کا پیکٹ ہے, وہ میری مجبوری ہے نا, میں نے وہ لینا ہی لینا ہے. تب جب میں لینے جاؤں گا تو میں نے 18% ٹیکس دینا ہی دینا ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو اس میں میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہے نا کہ جب آپ محمسے کی سچویشن میں ہوں, اضطراری کفیت میں ہوں, تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, بائی کارڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار میں کوئی ایسی چیز نہیں خریدوں گا, کیونکہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے. آپ کی جو ضرورت کی ہے وہ خریدیں آپ, اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو آپ اویئر کریں کہ یار ہم نے اس کو بالکل بدلنا ہے, یہ ٹرینڈ چلانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ الٹرنیٹس آر اویلیبل. اسلام ایک الٹرنیٹ دیتا ہے اور بڑا وسیع پیمانے پہ الٹرنیٹ دیتا ہے. تو جب شعور آئے گا تو ویسے ہی ایک چینج آ جاتی ہے. یار یہ اچھا کوشچن ہے. یعنی عملی طور پہ ہم کیا کریں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عملی طور پر ہم حکمرانوں کو کیسے ایڈریس کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں, یہ سمجھ جائیں اور یہ نافذ کر دیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ ایفرٹ کرتے رہیں, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو آپ نے ایکچوئل میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ انبیاء کی سیاست, سوری بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے, لیکن میری امت میں نبی نہیں ہے, اللہ کے نبی کیونکہ ہر ہی نبی ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو سیاست کریں گے. تو سیاست بیسیکلی اللہ کے نبی نے ایک انبیاء کا پیشہ کر کے بتایا. تو سیاست آپ کے اوپر لازمی ہے, آپ سیاست سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اب ظاہر بات ہے آپ کو ایک پورا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانا پڑے گا جس میں جا کے آپ یہ چینج لے کے آئیں, اور ایکچوئل میں چینج لے کے آئیں, اور آپ اگر اقتدار میں آئیں اور ان چیزوں کو نافذ کریں. لیکن اور یہ بھی ظاہر بات ہے اگر اللہ کے نبی نے اسے انبیاء کے سلسلے کے ساتھ جوڑا تو اس کا کوئی طریقہ بھی دیا ہوگا. لیکن وہ ایک بالکل ایک پولیٹیکل ڈسکشن چلی جائے گی, اور ایک چینج کی ڈسکشن آ جائے گی کہ چینج کیسے لائی جا سکتی ہے. یہ انشاءاللہ کبھی نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. باقی ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے کوئی نہ کوئی طریقہ تو دیا ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. کیوں, جب عبادت قرار دیا سیاست کو تو پھر طریقہ بھی ہونا چاہیے. نماز عبادت ہے تو طریقہ بھی ہے, طریقہ دیا ہوگا, لیکن وہ ایک بالکل ایک دوسری طرف ڈسکشن چلی جائے گی. تو دیٹس وائی. یار میں اس کا بالکل شارٹ سے آنسر کروں گا, 3 پوائنٹ میں آپ کو کہوں گا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ہم علماء کے پاس جائیں, انہیں یہ پلان دیں, یہ میری سلائڈز ہی لے جائیں, انہیں جا کے بتائیں, اور انہیں کہیں کہ یہ بھی بات آپ کی کرنے کی آپ کریں. اگر وہ کنونس ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ چیز یہ ہے کہ اگر علماء نہیں کر رہے تو پھر میں نے علماء ٹھیک ہے وہ قصوروار ہوں گے, ہیں نہیں ہے یہ الگ ڈسکشن ہے, وہ قصوروار ہوں گے, لیکن میں اور آپ کیا کریں. تو میں اپنے آپ کو تو یہی کہوں گا کہ علماء سے شکوہ کرنے کی بجائے ہم کوشش کریں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. جزاک اللہ.
سب سے پہلے میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ سب نے وقت نکالا یہاں پر آئے. اور ایک چیز میں یہاں پر بیان کرتا جاؤں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہر مہینے، ہمیں نہیں پتا یہاں پر دوبارہ ارینج کریں یا کسی اور جگہ پر. آج جیسا کہ یہ ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے اس میں سے مختلف چیزوں کو نکالا، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس کا جواب اسلام سے کیا ہے، اس پہ اسلام کیا حکم دیتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہر مہینے ہمارا ایک سیشن ہوگا، اور آپ سب لوگوں کو ہمارا فیس بک پہ آپ ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں، اس پر آپ لوگوں کو اس کی رہنمائی ملتی رہے گی. تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر بہتر پریکٹیکلی اسلام کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسا بھائی نے بات کی، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر علماء کسی ایک چیز میں لیک کر رہے ہیں تو ان کو یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ کے سیشنز میں ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز اور اینگل سے اور اسلامی نقطہ نظر سے ہم ڈسکس کرتے رہیں. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.